بڑھنے لگی ہیں. طلاق جو ہے ہمارے معاشرے میں روز بروز اس کا رواج یا اس کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. In Pakistan, it's considered unacceptable for women to ask for a divorce. Despite this, the number of divorce cases is on the rise. In the past half a century, divorce has been on the rise, even among Muslims, where divorce is known to be only a final option. The past decade has seen a sharp increase in divorce rates in many Muslim countries. For example, in 2009, more than 30% of new marriages in Egypt ended in divorce. In Nigeria, more than 50% of all marriages end in divorce. Kuwait has seen a similar rate. 50% of people married there in 2013 went their separate ways. In Pakistan's famous city of Lahore, more than 100 divorces are registered in family courts every single day. Observers say a number of factors are contributing to the increase in the divorce rate, including financial strains on the family, choosing a partner who does not fear Allah, and the inability to compromise. But no matter the causes, the dilemma remains. More divorces lead to more broken families, where not only spouses are affected, but the children they bear may become scarred for life. ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم میں مسلمان سوسائٹی میں ڈیورس ریٹ بہت الارمنگ لیول پہ بڑھ گیا. ہم ویسٹ کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے ایک زمانے میں دیتے تھے کہ یار وہاں پہ ڈیورس بہت ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھیں تو ہماری صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, عرب ممالک اور ان سب ممالک میں بھی ڈیورس ریٹ مسلمان سوسائٹی میں بہت الارمنگ لیول پہ بڑھ گیا. اس کی کیا ریزن ہے؟ آج ہماری سوسائٹی میں ایسی کیا چینجز آ گئی ہیں کہ ہماری ڈیورس اتنا بڑھ چکا ہے مسلمانوں میں؟ انسان کی جو کیمسٹری ہے نا وہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ انسان کا نیچرل لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے. اس کو میں اوریجنل ورلڈ آرڈر کہتا ہوں. انسان کی کیمسٹری کے اندر بہت کلیئر وہ والے ہارمونس ہیں جو کہ کیمیکلز ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ جب انسان مٹیریلزم کی طرف جائے گا تو وہ سیلفش سے سیلفش ہوتا جائے گا. جتنا زیادہ دوڑے گا اتنا زیادہ اس کو اور چاہیے ہوگا. اب یہ بات بڑی جنرل لیول کے اوپر سب کو پتہ ہوتی ہے, مگر ان کو کیمسٹری نہیں پتہ ہوتی, اور اس کی وجہ سے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کیمیکل کو بچپن سے ہی ریگولیٹ کیسے کرتے ہیں بچے کا کہ وہ نارمل سطح پہ رہے. ان بٹوین دا 3 جنریشنس اس کیمیکل کی جو ریڈنگز ہیں نا وہ 1.2 سے ایک جنریشن میں 30s, اور اگلی آپ بچوں کی جب جنریشن آ رہی ہے اس کے جو میجر ڈوپامین لیولز ہیں وہ 450s میں چل رہے ہیں. یہ اتنا بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اس سے آپ آنکھ چھپا نہیں سکتے. یہ کیمیکل وہ واحد کیمیکل ہے ڈوپامین کا جو نشے کا کیمیکل ہے, لٹرلی ایڈکشن کا کیمیکل ہے. اب آئرونکلی یہ وہی کیمیکل ہے جو سیلفشنس کا بھی کیمیکل ہے. کیوں سیلفشنس کا کیمیکل ہے؟ بیکاز یہ تبھی ریلیز ہوتا ہے جب آپ کو کچھ ملتا ہے, اور جب آپ کو اس کیمیکل کی ہارمون کی عادت پڑ جاتی ہے, ایڈکشن ہو جاتی ہے, تو پھر آپ اس کو اور سے اور بڑھاوا ہی دے سکتے ہیں بس. ابھی پاکستان میں مسلم سوسائٹیز کے اندر تو ڈیورس کی ریشو کلچرز نے کنٹرول کی ہوئی تھی, دین نے نہیں کنٹرول کی ہوئی تھی. دین پہ تو ہم تھے ہی نہیں کبھی نا. کلچرلی بہت بڑی ٹیبو تھی کہ طلاق ہو گئی, مطلب موت قبول تھی, طلاق قبول نہیں تھی. شوہر کا یا بیوی کا زنا قبول تھا مگر طلاق قبول نہیں تھی. اس لیول کے اوپر ہمارا کلچر جو تھا نا وہ روکے ہوئے تھا طلاق کو. پھر اسلام کا بھی جو نہج ہے وہ پرو طلاق نہیں ہے, وہ طلاق کو الاؤ ضرور کرتا ہے مگر طلاق کو پسند نہیں کرتا. سو both of those doctrines were against this divorce what's the word
دا ہائی ریشو جو ایک دم سیلاب سا آ گیا. جہاں جہاں پہ یہ دو چیزیں نہیں تھیں, دونوں میں سے ایک نہیں تھی یا دونوں نہیں تھیں, وہاں پہ طلاق بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. امریکہ ہو یا یورپ ہو, 63% ریڈنگس تھی طلاق کی یورپ میں, 83 تک چلے گئے امریکہ میں طلاق کا ریشو, کہ 100 میں سے 83 شادیوں کی طلاق ہونی ہی ہونی. تو ان معاشروں میں کیا ایسی چیز تھی جو کہ ان کلچرز, ہمارے والے معاشرے کے اندر جو کلچر جس کو روک رہا تھا, تو وہ کیا تھی؟ وہ ایکسیسو جو ہے نا ایکسیس ٹو آل دوز مٹیریل گینس, انڈیپینڈنس مل رہی تھی, اپنی چیزیں میں خود خرید سکتا ہوں, مجھے بس فائنینشیل لبرٹی آ رہی ہے. سنگل فیملی یونٹ کو توڑ کے انہوں نے عورت کو آزادی دے کے, اور اس کو بھی وہی والی لیوریج دی کہ تم بھی انڈیپینڈنٹلی اپنا مٹیریل گین خود بھی, ریسورسز کو خود بھی گین کر سکتے ہو. اب چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیمسٹری کیا ہے, اور یہ کیمیکل جو ہے نشے کا کیمیکل ہے, اور اسلام کی جو پیور سائیکالوجی ہے اس میں اس کو نشہ ہی کہا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو اگر ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو وہ دوسرے سونے کے پہاڑ کی طرف اس کی لالچ ہو جاتی ہے. سو آدم کا, اور حدیث پوری ایسے ہے کہ آدم کا جو پیٹ ہے, ابن آدم کا جو پیٹ ہے, یہ صرف زمین کی مٹی بھر سکتی ہے, اس کی لالچ ختم نہیں ہونے والی, کیونکہ ہی گیٹس ایڈکٹیڈ ٹو مور اینڈ مور. اور مٹیریل گین کے اوپر امام غزالی نے جو پیرامڈ بنا کے دیا, وہ تو اتنا کوئی شاندار فلسفہ اور اتنا کوئی کمپلیٹ کر دیتا ہے نا پوری ایکویشن کو, کہ کس طریقے سے روپے پیسہ جو ہے وہ 1 روپے سے 1000 کی ٹینڈنسیز کریٹ کرتا ہے, اور 1000 سے 1000 ٹو دا پاور آف 1000 کرتا ہے. مطلب 10 لاکھ 1 کروڑ کی جو ہے نا پروپورشن کے اندر یہ ایکسپونینشیل انکریز ہوتی. اور بڑا خوبصورت میتھمیٹکس دن کیا انہوں نے احیاء العلوم کے اندر. پیسے کا جو ڈوپامینرجک ریئیکشن ہے, انہوں نے ڈوپامین کا لفظ تو نہیں استعمال کیا, مگر پہنچے وہ ایگزیکٹ اسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اب کیمسٹری جو ہے نا کیمسٹ پہنچ چکے ہیں, اور جو ہیومن کیمسٹری کو اینڈوکرنالوجی کے تھرو, نیوروبیولوجی کے تھرو سمجھ بیٹھے. اب سائنٹسٹ بھی اس لیول پہ نہیں سمجھ بیٹھے جب تک کہ ان کو فلسفہ قرآنی نہیں مل جائے گا, کیونکہ قرآن پاک نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. سوچیں صحیح, وعید سنا ہے اللہ تعالیٰ, وعید سنا رہے ہیں کہ اللہ دی جمع مال وعددا, کہ یہ وہ بندہ ہے, اس پہ ہلاکت کس کے اوپر ہو رہی ہے جو مال جمع کرتا رہتا ہے, اور کیا کرتا ہے ساتھ ساتھ گنتا رہتا ہے اس کو. جمع مالا وعددا, کہ ہی از ٹرائنگ ٹو اچیو سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے, اس لیے گن رہا ہے اپنے آپ کو, اپنے آپ کی گزرے ہوئے کل سے کمپیئر کر کے بتا رہا ہے کہ میں نے کتنا آگے کی پروگریشن میری اتنے آگے چلے گئی ہے, میں کل سے بہتر کتنا ہو گیا. گنتا ہے تو پتہ چلتا ہے, اور لوگوں کے مقابلے میں بھی گنتا رہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں میرے پاس کتنا پیسہ آ گیا. یہ کس کیمیکل کی نشانی ہے؟ یہ صرف ایک کیمیکل ہے جو یہ کام گنواتا ہے, جو یہ گنتی کا جو کیمیکل ہے ہمارے اندر ہے, یہ وہی ڈوپامین کا کیمیکل. اب میں اس کو چھوٹا سا جو میں نے یہ کانٹیکسٹ بنایا, اس کے بعد آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پوری دنیا شروع سے ایک خاص نشہ کرتی تھی, کیونکہ یہ کیمیکل بتاتا ہے, یہ کیمیکل ہے ہی نشے کا. سگریٹ کے اندر یہ کیمیکل ہے, چرس کے اندر یہ کیمیکل ہے, ہیروئن کے اندر یہ کیمیکل ہے, کوکین کے اندر یہ کیمیکل ہے. یہ کیمیکل اتنا ایڈکٹیو کیمیکل ہے, اور اٹ میکس یو فیل سو گڈ, اتنی اچھی فیلنگ آتی ہے نا اس کو آتے کہ اس وقت اگر آپ گوگل کریں گے نا ڈوپامین کو, تو ہر کوئی ڈوپامین کے نعرے لگا رہا ہوگا کہ ہمیں بچوں کو ڈوپامین دینی چاہیے, کیوں اٹس اے کیمیکل آف ہیپینیس. ایون دو ہیپینیس کے لیے دنیا اللہ نے بنائی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی دنیا فلفلمنٹ کے لیے, کہ میں پرپس کے قریب جا رہا ہوں اپنے. ہم تو آخرت کے لیے دنیا میں آئے. اسلام کی فلسفی شروع سے تھی, کیوں جمع مالم وعددا کا مسئلہ ہے, جبکہ بتا دیا کہ بھائی وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم, بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اکٹھا کرو ان کے خلاف جو کچھ اکٹھا کر سکتے ہو. ہم نے مگر کب اکٹھا کرنے کے لیے کہا اللہ, کہ جب رباط خلیل کی بات ہوئی, کہ رباط جب تم لڑائی کے لیے جاؤ تو پوری ریسورسز کے ساتھ جانا. دنیا میں رہنے کے لیے نبی علیہ السلام نے, صحابہ اکرام نے بتا دیا کہ ہم دنیا میں لینے کچھ نہیں آئے ہوئے, ہم دینے کچھ آئے. منیملسٹک رکھنا ہے اپنے آپ کو. اگر آپ کے پاس آج کا دن گزارنے کی یا کل کے دن گزارنے کی یا کوئی ایسی انفورسین ایمرجنسی جو کہ میڈیکل لیول پہ ہو سکتی ہے, اس کے معاملات طے ہیں, تو آپ قانون کے اور آپ کے مقابلے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے, آپ بھی اسی لیول کے اوپر سکون کر سکتے ہیں. مگر نہیں, ہم نے 10 20 50 سال کی اپنے پوتوں کے بھی فیوچر کی جو ہے نا وہ 7 نسلیں پلیں گی, پشت پشت, کسی کو کام نہیں کرنا پڑے گا, یہ سائیکالوجی کے اوپر ہم لوگ آ گئے. اور مسلمان کا تو نہ یہ وتیرہ تھا, نہ کسی قسم کی کوئی ہسٹری میں ایسی کوئی ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں.
حضرت عثمان غنی، جن کی ہر مسلمان آدمی نے نا اپنے آپ کے ذہن میں بٹھایا ہوا کہ عثمان بھی تو غنی تھے. حضرت عثمان غنی کا ترکہ بدری صحابیوں کو بھی ملا تھا. سوچیں ذرا کس طریقے سے وہ دنیا میں تھے. اور آئی تھنک حضرت عبداللہ بن عبد الرحمان بن کی بات کر رہے ہیں عبد الرحمان ترکہ جو انہیریٹنس ہے، پیسہ، کہ ایک صحابی نے کہا، عبد الرحمان بن عوف ہیں آئی گیس، کہ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ حلال رزق کبھی مجھے نہیں ملا، میں نے نہیں کھایا جو عثمان کے ترکے سے انہیریٹنس سے جو ملا تھا. تو اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ دینے والے لوگ تھے. اب ان کے پاس اکٹھا ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. جن کے پاس نہیں پیسہ اکٹھا ہو رہا وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اس کو جس کا اتنا لکھا ہوا ہے. اور اتنا ہی پھر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے بھی کہا، اکٹھا کرنے کی کہیں پہ بھی، بلکہ وعیدیں سنائیں اور خرچ کرنے کی خوشخبریاں سنائیں. حدیث ہے نا کہ مال پہ تب تک رشک نہ کرو جب تک کہ اللہ کی راہ پہ نہ خرچ ہو رہا ہو، ورنہ تو مال رشک کرنے کی چیز ہی نہیں. پھر ایک ابو بکر صدیق کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ نماز کے لیے آئے، نبی علیہ السلام نماز پڑھنے لگے تھے تو وہ دوسری رکعت میں پہنچے تو آگے ایک غلام بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے غلام کو کہا کہ 4 دینار پکڑ پیچھے آ جا اور مجھے جگہ دے دے. حضرت ابو بکر اس نے دینار لیے، دوسری صف میں آ گیا اور حضرت ابو بکر صدیق پہلی صف میں آ گئے. تو نماز کے بعد نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مال کی تو برکت ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ مال جو ہے وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں، یہاں پہ تو مجھے فائدہ ہوا ہے نا، پہلی صف میں آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ابو بکر، مال جب تک تیری جیب میں تھا تو دوسری صف میں تھا، جب اس کی جیب میں گیا تو وہ دوسری صف میں آ گیا. مال is never going to put you in any sort of good if you have it. You just keep spending it and it's going to give it to you. It's going to give you that rank. بہتری تبھی آئے گی جب اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے. پھر ابو دردہ کی جو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب یہ آیتیں آئیں تو کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو ابو دردہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے پیسے چاہ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا جی ہاں، اللہ تم سے پیسے چاہ رہے ہیں. تو جس باغ میں وہ رہتے تھے اسی میں ان کا گھر تھا. انہوں نے کہا جو میرا ایک ہی باغ ہے وہ اللہ کو دے دی. وہ پھر اپنی بیگم کے پاس گیا، کہا بچے اٹھاؤ اور نکلو، مال تجارت میں لگایا ہوں میں باغ. تو ان کی زوجہ نے کہا کہ کون سی تجارت میں لگائے ہو، کدھر بزنس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی راہ پہ لگایا ہوں. تو ان کی بیگم نے کہا کہ کیا ہی نفع کا سودا کر کیا ہے. تو سوچیں یہ لوگوں کے کانسیپٹ کس نے کلیئر ہوئے تھے. یہ میں کیوں اتنی تمہید طلاق کے اوپر باندھ رہا ہوں، غور سے سمجھے گا. ان لوگوں کو جنت کا جو ہے نا مقصد کلیئر ہو گیا تھا، آخرت کے دن کے کھڑے ہونے کی گرمی نظر آ گئی تھی ان کو قبر کے اندر وہ تمام معاملات ہوتے ہوئے نظر آتے تھے. اس لیے دنیا ان کے اوپر نشہ نہیں کرتی تھی، دنیا کا نشہ کر نہیں سکتے تھے. ہم لوگ شروع سے لے کے پیدائش سے بھی پہلے سے لے کے مرتے دم تک، آخری دم تک ہم مال کی بات چیت کر رہے تھے. ہسپتالوں میں دیکھیں ذرا وصیت نامے لکھے جا رہے ہوتے ہیں. عمر زیادہ سے زیادہ 60-65 ہوتی ہے تو ہر بندہ اپنے ترقی کے انتظامات شروع کر رہا ہوتا ہے. بیکاز ایوری ون از لوکنگ، دس از دی اونلی گیم وی آر آل پلئنگ. کسی بھی بندے کو اٹھا لیں کسی بھی ملک سے اس وقت، تو وہ دنیا کے حصول کی ایک خاص نشے میں، وہ چاہے گاڑی کا ہو یا بیوی بچوں کا ہو یا زمین کا ہو یا گھر کا ہو، حصول کے نشے میں. جب حصول کا نشہ ہوتا ہے تو یہ ڈوپامین کا ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے ہی ڈوپامین کا ریئیکشن. تو جتنا زیادہ آپ ڈوپامین کی لائف گزاریں گے اتنا زیادہ آپ سیلفش ہوں گے. اب چونکہ آپ دو سیلفش بندوں کو اکٹھا کریں تو نہ وہ بزنس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، نہ وہ دوستی میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، نہ وہ میاں بیوی کے طور پہ اکٹھے رہ سکتے ہیں. کیونکہ سیلفش بندہ اپنی ایک ڈیمانڈ لسٹ کے ساتھ آتا ہے. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میری فرائض کی لسٹ کیا ہے. جتنے بھی رشتے آپ دیکھ لیں، رشتوں میں اپنی اپنی حقوق کی لسٹ ہوتی، کبھی کوئی فرائض کی لسٹ بیان ہی نہیں کی جاتی. یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میرے فرائض کی لسٹ یہ ہے، کس طریقے سے آپ پر رکھ رہے ہیں مجھے. آپ اپنے فرائض کی لسٹ دکھائیں، میں اپنے فرائض کی لسٹ دکھاتی ہوں. نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. ہر کوئی ڈیمانڈ لسٹ میں ایوری باڈی از ان دا سیم گیم. تو جس معاشرے نے یہ گیم انلیش کی تھی ادھر ڈیورس ریٹ بڑھ گئے تھے، اور جس معاشرے کو کلچر نے روک دیا تھا، حالانکہ ڈیمانڈ لسٹ شروع سے ادھر بھی تھی. ایسا کچھ نہیں کہ یہاں پہ کوئی دین پہ تھے. برصغیر میں تو دین آیا ہی نہیں میرے خیال سے. مسجد میں نہیں دین آیا تو گھر میں کیسے دین آئے گا؟ دا ریئل کوشچن واز، کوئی چیز روک رہی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ ٹیبو توہمات تھی کہ طلاق ہو جائے گی تو دنیا میں عزت کم ہو جائے گی. آخر کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا یہاں پہ بھی.
کہ طلاق یافتہ بولیں گے تیری اگلی شادی، پھر بھی حصول ہی کے اوپر ایک بزنس ڈیسیجن تھا. طلاق نہ ہونا بھی ایک بزنس ڈیسیجن کے طور پہ لڑکی والے لیتے تھے کہ یار طلاق نہ ہو جائے. کیوں یہ ہمارے پر بوجھ بن جائے گی. ایک، اس کی دوسری شادی نہیں ہوگی. دو، اس کی بہنوں کی دوسری پہلی شادی نہیں ہوگی. تین، ویسے نام بدنام ہوگا. چاروں ڈوپامین کے سیلفش بندے کی لسٹ ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ جو طلاق یافتہ بیٹی کو پالے وہ بہترین صدقہ ہے. مطلب بہترین صدقہ میں آپ جہاد کے صدقات بھی یاد رکھیں. ایسا چھوٹا سا لفظ نہیں ہے بہترین. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دی. سو اٹ از سچ اے بگ میٹر. ہمیں پتہ ہی نہیں جاتا. کیوں؟ آخرت بتائیں گے تو سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. ماں باپ آخرت کی باتیں کریں گے تو دنیا کی جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں وہ بچوں کے سامنے حقارت ہو جائیں گی کہ پھر دنیا کیوں کھیلتے رہتے ہیں آپ. نوکری کی پروموشنز تو یہ بناؤ سنگھار، تو وہاں پہ رکھ رکھاؤ، یہ سارے چیزیں دھرے کی دھری رہ جاتی ہیں. کیونکہ ایک وقت میں دونوں کام نہیں ہو سکتے. یا لیا جا سکتا ہے یا دیا جا سکتا. تو یا آپ لینے والے ہیں یا آپ دینے والے ہیں. تو لینے والوں کی تو طلاقیں ہوں گی. دو لینے والے جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ تو کمی کوتاہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو جو دینے والے اکٹھے ہوتے ہیں، جو اثار قربانی پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کمی کوتاہی کے اوپر ان کو جو نہیں رنگتی کان پہ. کیونکہ وہ تو آئے ہی اس لیے ہوتے ہیں. کہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. مجھے بہت بچپن میں ایک واقعہ سنایا گیا تھا. ایک بزرگ پانی کے کنارے پہ بیٹھے تھے تو بچھو کو ڈوبتے ہوئے بچا رہے تھے. تو بچھو کو جیسے اٹھاتے تھے وہ ڈنک مار دیتا تھا، پھر ہاتھ سے چھوٹ جاتا، پھر وہ نکالتے کہ ڈوب کے مر جائے گا، پھر وہ ڈنک مارتا. تو ساتھ ایک کھڑے بندے نے کہا کہ حضور عمر ہو گئی آپ کو مگر شعور نہیں آیا. آپ کو پتہ بھی ہے کہ بچھو کی فطرت میں ڈنک مارنا، پھر بھی آپ اس کو اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا تو شعور آ گیا ہے کہ مجھے اپنی فطرت کا پتہ چل گیا نا. وہ اس کی فطرت ہے کہ وہ ڈنک مارے. اس کی فطرت کی وجہ سے میں اپنی فطرت کیسے چھوڑ دوں کہ میں اس کو مرنے سے بچاؤں. یہ میرا کام ہے اس کو مرنے سے بچانا، وہ اس کا کام ہے ڈنک مارنا. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس دوران وہ اس کی جان بھی بچ جائے گی. بے شک وہ مارتا ہے، اس کو تو نہیں میں بدل سکتا. تو اپنے آپ کو تو نہ بدلوں نا کہ میں بھی سیلفش ہو جاؤں کہ نہیں کسی کو نہیں بچانا کیونکہ مجھے نقصان ہو جائے گا. ویری ویری کلیئر فلاسفی ہے اسلام کی، بالکل اس طریقے سے. کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے تم لوگوں کے ساتھ کہ تم آگ کے علاوہ میں بھاگ کے جا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ کے نکال رہا ہوں. پھر اپنی اولاد کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود رزق کی قلت کی دعا کر دی کہ کوئی کسر ہی نہ رہے کہ یہ لوگ مالدار تھے نا اس لیے اللہ کر کے دنیا میں نبی اور اس کے بچے جو ہے نا اس لیے اتنے ایمان تک پہنچے تھے کہ کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں تھی. حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، ان سے زیادہ غریب عورت کسی کتاب میں مجھے کوئی ڈھونڈ کے دکھایا کہ اس سے زیادہ غربت بھی آتی ہے کسی کے انسان پہ. جو کہ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ایک دعا کی منتظر، خود بھی دعا کرتی نا تو مال آ جاتا. ہم تو کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام سے دعا کرا لی، ان کی اپنی دعا کم تھی. وہ خود بھی دعا کرتی تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی کہانی. ان کے شوہر دعا کرتے تو پھر بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. ان کا کوئی ایک بچہ بھی دعا کرتا تو کہاں سے. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی. ان کے کانسیپٹس کلیئر کیے تھے نبی علیہ السلام نے کہ دنیا کو دیکھنا کیسے ہے. یہاں تک کہ عمر بن خطاب کی جو حدیث ہے نا، جب کہا انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی جب حالت دیکھی تو انہوں نے کہا یا رسول، اور رونا شروع ہو گئے. کہتے یا رسول اللہ کیسر و کسرا کے حالات دیکھیں اور آپ ہمارے حالات دیکھیں. آپ اپنے مطلب آپ کے کپڑوں کے حالات بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو گاؤن پہننا تھا ان کے پاس اس طرح گاؤن نہیں تھا کہ وہ ڈیلیگیشن سے اس طریقے سے. وہ حضرت عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ وہ ہی شوڈ میٹ ود اتھارٹی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر روتا کیوں ہے؟ تو نہیں چاہتا کہ کیسر اور کسرا دنیا کے مزے کریں اور ہم آخرت کے. اتنی کلیئر ون لائن فلاسفی کہ ہم اس دنیا میں مزے کرنے نہیں آئے. جیسے ہی وہ مزے کا لفظ آئے گا، خدا کی قسم اردو میں ڈوپامین کا لفظ جب لکھا رہتا ہے نا اس کیمیکل کا، تو اس کو مزے کا کیمیکل ہی لکھا جاتا ہے. جب مزہ آپ کو ریسیو ہو رہا ہو نا، کسی کام میں مزہ آ رہا ہو تو ڈوپامین مل رہی ہوتی ہے آپ کو. اور جب کسی کام میں سکون آ رہا ہو نا تو ڈوپامین نہیں مل رہی ہوتی ہے آپ کو. آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، بڑے کاموں میں سکون ہے. ہمیں یہ فلسفہ بتا دیا گیا ماں باپ کی طرف سے کہ اپنی مرضی کا کام کرو گے تو سکون آئے گا. بالکل غلط فلسفہ بتایا گیا. یہ ہے ڈوپامین، یہ شیطان کی سازش ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی. اصل میں جو معاملہ ہے وہ ہے اللہ کے کام کرو گے تو سکون آئے گا. چاہے وہ کرسچن ہی کر رہا ہو، چاہے یہودی کر رہا ہو، چاہے دہریہ ہی کیوں نہ کر رہا ہو. اگر وہ والے کام کر رہا ہے کہ جس میں جو کہ اللہ نے کہا ہے انسانوں کو کہ یہ کام کرنے ہیں، تو اس کو سکون مل رہا ہوتا. چاہے وہ مدر ٹریسا ہو، چاہے وہ کوئی لیفٹ ونگ کا کوئی ہو یا رائٹ ونگ کا ہو، چاہے عیدی ہو جو کہ کہتا ہو کہ اسلام سے چھوڑو، انسانیت کا مذہب اصل مذہب ہے، کام اللہ کر رہا ہے، سکون ملے گا.
اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جس دن کسی ایک بندے کے گھر پہ وہ سوچ لینا ایک دفعہ کہ نبی علیہ السلام نے گھر کی بیل دے دی، ایک مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ اس گھر کے اندر نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کو برداشت بھی کر سکے. شرمندگی ایک ایک انچ کے اوپر ہونی ہے کہ میں دنیا میں کر کیا رہا ہوں اس وقت، کس کس قسم کی ماربل کی ٹائلیں لگا رہا ہوں، حالانکہ یمن میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے، کس کس قسم کے ہم نے اے سی اور کس قسم کے LCDs اور LEDs لگائی ہوئی ہیں، اور PS4 اور Xbox، بیگمات کی لسٹ الگ ہے اور شوہروں کی لسٹ الگ ہے. سب مٹیریل کے نشے میں بیٹھے ہوئے اور سوچ رہے ہیں کہ ہم ریڈی ٹو گو ٹو قبر، ریڈی ٹو گو ٹو جنہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ اس قابل نہیں ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں ایک منٹ کے لیے بھی بٹھا سکے. باتیں ہم قرآن پاک کی تفسیر، ایسا VIP حج ہو رہا ہے جو علماء کرام کرتے ہیں، 22 لاکھ روپے کا حج ہوتا ہے، درس بھی دیتے ہیں تو 18 AC لگے ہوتے ہیں. یہ میں پاکستانی علماء کی بات کر رہا ہوں. سوچیں ذرا، نبی علیہ السلام 8 کلومیٹر اپنی امہات کے ساتھ پیدل گئے ہیں، جہاں سے ابھی بھی جہاں پہ بسیں چلتی ہیں واج میں، اپنی بیویوں کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں 8 کلومیٹر، اور وہ بھی اس گرمی میں اس وقت. اور یہاں پہ علماء کرام کا 22 لاکھ روپے کا حج ہوتا ہے، جو ٹی وی پہ آپ دیکھ لینا شرم آ جائے گی. یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. میں نے بندے کم دیکھے ہیں پاکستانی علماء کرام، اور سب کو پتا میں کن علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو ٹی وی پہ اور یوٹیوب پہ چل رہا ہوتا ہے. بندے کم اور AC زیادہ تھے اس ٹینٹ میں جس میں بیان چل رہا تھا اردو میں. یہ معاملات ہیں ہمارے. یہ ڈوپامین، یہ ایڈکشن نہیں ہے، یہ حصول نہیں، مٹیریلزم نہیں، تو اور کیا ہے. حج کرنے بھی جائیں گے تو نخرے کے ساتھ جائیں گے. مطلب جس ایک جگہ پہ جو اللہ کا گھر ہے وہاں پہنچنے کے لیے بھی ہم نے اپنی مرضیاں رکھی ہوئی ہیں کہ میرا لائف سٹائل تھریش ہولڈ کمپرومائز نہ ہو جائے. ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہے کہ میرے جوڑوں میں درد ہے تو میری عمر ہو گئی ہے، مجھے اسکن الرجی ہے تو پتہ نہیں کیا ہے وہ. جیسے کہ اللہ نے سارے صحت مند لوگ پیدا کیے تھے 1400 سال پہلے، اور اب بیمار پیدا کرنے شروع کر دیا اللہ. ان لوگوں کو جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کبھی. جو 30 سال سے اوپر ہو جاتا تھا نا 1400 سال پہلے، تو اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتا تھا، عیاش سمجھتا تھا کہ کتنی عمر گزار لی یار اس نے. یہ دیز پیپل آس جو اس زمانے میں ہیں، جو 90-100 سال گزارے ہیں، تو اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ یار ابھی نہ مرنے کی بات کرو. یہ حالات ہو چکے ہیں کہ وی ایکچولی تھنک کہ ہم اس سٹیٹس کے اوپر کمپیئر کیے جا رہے ہیں. آپ اس پورے کے پورے تمہید جو میں نے پوری باندھی ہے اس کے اندر آپ ایک میاں اور ایک بیوی کو اٹھا کے رکھیں تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ بیوی اس قابل ہے کہ وہ شادی اور وہ بھی بچوں جیسے انسٹیٹیوٹ کو چلا سکے، نہ شوہر اس قابل ہے. اسی لیے تو میں کروڑ دفعہ بول چکا ہوں کہ قوم امی اور ابو نے تباہ کی ہے. عمران خان، نواز شریف نے نہیں کی، یہ MBS نے نہیں کی، یہ مودی نہیں کر رہا. مسلمانوں کا جو سب سے بڑا ملک ہے نا انڈیا اس وقت، 50 کروڑ مسلمان ایک ملک، یہ یہاں کوئی سسٹم کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک ماں ہوتی ہے اور ایک باپ ہوتا ہے. 2 ڈوپامین ایڈکٹس اکٹھے ہوتے ہیں، پوری کے پورے پلانٹ ارتھ کے دھوئیں نکل جاتے ہیں. پلانٹ ارتھ اس قابل نہیں ہے، یہ احیاء العلوم سے پڑھیں آپ کو پتہ چلے، پوری کرۂ ارض اس قابل نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ پتی کا بوجھ اٹھا سکے. اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے 1 لاکھ پتی کی. اتنا بڑا ٹری ہے 1 لاکھ پتی کے نیچے ڈیمانڈ لسٹ کا. پورا کرۂ ارض اس قابل نہیں ہے کہ 1 لاکھ پتی کا بوجھ اٹھا سکے. تو ہم کیا کر رہے ہیں ادھر؟ ارب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ارب پتی بننے کے لیے. سو پھر کسی بھی لیول کے اوپر آپ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے. جب تک آپ دیں گے نہیں، آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے. اتنی ڈیورسز کے بڑھنے کی وجہ کیا یہ اس لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے، سوشل میڈیا نے اویئرنیس بڑھا دیا، اسلامک انسٹیٹیوٹس نے اویئرنیس بڑھا دیا، عورتوں کو اپنے حقوق پتہ لگ گئے ہیں اور مردوں کو بھی بہت سی باتیں پتہ لگ گئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس اویئرنیس بڑھنے کی وجہ سے اب یہ وہ دور نہیں ہے 90s والا 80s والا کہ جس طرح سے پہلے کپلز چلا کرتے تھے. اب بہت مختلف ڈائنامکس ہیں، اب بہت چیلنجز ہیں. تو کیا یہ وجہ ہے، یا یہ وجہ ہے کہ مزاج بہت بدل گئے ہیں، دونوں ٹیکرز بن گئے ہیں، گیور کوئی بھی نہیں دونوں میں سے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ بس مجھے چیز ملنی چاہیے، یا یہ کہ یہ جو آج ظاہر ہے جس ہم تہذیب کا حصہ ہیں اس کی بڑی فاسٹ لائف ہو گئی. اس میں لوگ لٹرلی 2 جابس کر رہے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے، پریشان ہیں اکنامکلی. کیا وہ ریزنز ہیں، یا اللہ معاف کرے یہ ایک عذاب ہے، ایک اللہ کی طرف سے سوشل عذاب بھی ظاہر ہے قرآن کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو فیملی سٹرکچر ہے جب ٹوٹنے لگ جائے،
दिलों में नफ़रतें भरने लग जाएं। तो इस पे मैं सबसे पहले आंटी आपका व्यू चाहूँगा कि इन योर ओपिनियन क्या हो रहा है, क्या वजह है? आपने जिन तीनों चारों वजूहात की तरफ इशारा किया वो सब की सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं। और अभी जो आपने ये बात कही, जो आखिरी वजह आपने बयान की कि अल्लाह का अजाब है ये, तो बिल्कुल ये ऐसा ही अल्लाह का अजाब है जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं और यल्बिसकुम शिया व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद। अल्लाह ने लोगों को धमकाया कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो होगा क्या कि मेरे अजाब की एक ये सूरत होगी कि तुम फ़िरके फ़िरके बन जाओगे, टुकड़े टुकड़े बन जाओगे और एक दूसरे के पीछे पड़ जाओगे। और मेरा ये ख्याल है कि आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जो फैमिली यूनिट जो है, जो सबसे पहली इंसानों की मोहब्बत की और यकजाई की जो एक सबसे पहली जो है वो इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर भी शायद यही बात है। सही, बिल्कुल सही। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, आपने जो कहा अवेयरनेस बढ़ गई है, मैं यहाँ पे एग्री नहीं करूँगी आपसे। आपका क्या ख्याल है कि वो जिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी उन्होंने अपने घर अच्छे चला लिए थे? मैं इससे एग्री नहीं करूँगी। लेकिन अभी आपने एक बात और कही कि खुद गर्जी बढ़ गई हमारे, तो इसको मैं ये समझती हूँ कि हम ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड जिस हम माशरे में रह रहे हैं, इस माशरे में जो लग्जरीज़ हैं वो अब हमारे सबके पास बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हमारी जो नौजवान नस्ल जो टू बी द हस्बैंड एंड टू बी द वाइफ जो है वो उनके पास भी उतनी है। और लग्जरीज़ जो हैं हमें पता है कि वो डोपामीन को जी एक्यूमुलेट करती चली जाती हैं। तो क्या है कि बिल्कुल सीधे सीधे अल्फाज में एक बंदा मॉन्स्टर क्रिएट हो रहा होता है, वो इतनी ढेर सारी खुदगर्जी के साथ, या फिरौनी बन रहा होता है। इसके अलावा हम उसको या ज़ॉम्बी कह लीजिए, आजकल ये भी अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है। तो इनसे ये तवक्को करना कि शादी जैसे इदारे को, ये शादी जैसे प्रोजेक्ट को ये चला पाएंगे जिसमें गिव पहले है और टेक तो बड़ी बात में आता है। और आप ये देखिए कि फिर क्या होता है कि ऑनर सबको नज़र आता है और जिम्मेदारी किसी को नज़र नहीं आती। तो ये जो हमारा एक ह्यूज गैप है जिम्मेदारी में और प्रिविलेज में, ये जो है ये एक बहुत बड़ी हमें रीज़न समझ आती है। बिल्कुल। और वैसे तो मैंने ये देखा है कि नौजवान लड़के लड़कियों में जिस तरह से डिवोर्स का रेट बढ़ गया है, पहले मेरा ये ख्याल था कि ये इतने समझदार हैं, क्योंकि मेरी जनरेशन नहीं है ना, हम तो ज़रा पिछले थे। तो मेरा ये ख्याल था कि इतने समझदार हैं, कितने बड़े बड़े बोल्ड स्टेप ले रहे हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। पहले मुझे लगता था, लेकिन वो मैंने जब इनके दरमियान मैंने बैठ के देखा तो मैंने देखा कि दे आर टोटली क्लूलेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। वो तो सिर्फ एक वो जो एक स्पर ऑफ द मोमेंट के ऊपर वो फैसले कर रहे हैं, रेकलेसनेस है, और वो जो है बिल्कुल जो हो रहा है बस वो उसके साथ वो चलते चले जा रहे हैं। उसके बीच में वो डिवोर्सेस भी दे रहे हैं, डिवोर्स देने के बाद वो फिर उसके पर जो है ना जहनी मरीज भी बन रहे हैं रिग्रेट्स के साथ और वगैरह वगैरह, और कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे लिख लेने दीजिए। अभी आपने एक बात कही कि आप रियल एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे। आपने कहा कि वो समझता है कि मैं उठने को कहूँगा तो उठ जाएंगी, मैं कहूँगा बैठने को कहूँगी तो बैठ जाऊँगी। मैं उस वक़्त से ये सोच रही थी, लेकिन इससे भी बुरी बात एक और भी हो सकती है। एक तो आपने तो कहा वो ऐसा कर ही नहीं सकती, सारा एक इंसान एक हद तक ही मशीन की तरह एक्ट कर सकता है। अव्वल तो ये पॉसिबल ही नहीं है, चलिए हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं पॉसिबल है। वो कोई बहुत ही राबिया बसरी या कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी शख्सियत की है कि उसने वो उठना बैठना कर लिया आपके कहने पे। लेकिन होता ये कि जब वो उठना बैठना कर लेती तो अचानक आपको एहसास होता है ये तो मैं से मांग ही नहीं रहा था। हेयर कम्स अभी आपने ये जो 1 मिलियन रुपए की ऑफर की है ये यहीं पर आ गई है। हमारा एक बहुत बड़ा मसला है दोनों साइड से, हमें अमूमन पता नहीं होता हम एक दूसरे से चाहते क्या है। मेरे पास एक बहुत ही बिटर जो है वो तलाक का केस आया और उसके अंदर जो हैं वो सारी ससुराल इन्वॉल्व थे, जो हस्बैंड थे वो घर के बड़े थे, माँ बेवा थी, माँ जो है वो छोड़ नहीं रही थी, बीवी को वो जिम्मेदारी महसूस नहीं हो रही थी, उनको सिर्फ एक ही यही था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो हमें समझ आ रही है कि पूरी की पूरी रेसिपी तैयार है, वो खीर पकने वाली, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो है जब ये बात होती है, जैसे कि मोहम्मद अली अभी आपने कहा कि जब इन दोनों को इन दोनों से अलग अलग मिला जाए, ये दोनों बड़े सेंसिबल लगते हैं। जब इन दोनों के साथ जब बात की जाती, हर एक 8 आंसुओं के साथ रो के ये कहता कि मैं तो अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन दूसरा नहीं मान रहा। सही। अच्छा, हमने उनके हस्बैंड से पूछा, क्योंकि हस्बैंड की तरफ से ज्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी, वो नहीं दे पा रहे थे वाइफ को वो वाला मकाम जो वो मांगती थी।
تو وہ ہسبینڈ نے ہمیں جو بڑی لمبی چوڑی بات کرنے کے بعد جو بات اس نے کہی تو جس کے بعد پھر ہم لوگ اٹھ گئے تھے, ہمیں سمجھ آ گیا تھا ہم یہاں پہ کام نہیں کر سکتے. جب ہم نے ان کی ساری وہ شکایتیں الٹی سیدھی وغیرہ کو کر دیا, اور بعد میں بات یہ نکلی کہ ہی واز ویری مچ ان لو ود ہر ود ہز وائف, اور ان کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی سوائے اس کے کہ بس میری ماں کو خوش کر دو نا. وہ جو میری ماں کی انسیکیورٹیز ہیں کسی طرح ان کو سیکیور کر دو نا. اب یہ تو اس بیچاری کے میرا خیال ہے تعویذوں اور وہ منتروں کے ساتھ بھی بس میں نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ ذمہ داری, اور آپ کو میں بتاؤں ہم پھر اٹھ گئے, اور اللہ معاف کرے پھر ان لوگوں کی بہت یعنی خراب ہوئی, الگ وہ ہو نہیں سکے, بچے ان کے تھے, اور ان کے بھی ان کو الگ ہونے کی بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں وہاں پر بھی ہم چاہتے کیا ہیں. اتنی اگر کوئی نفرت اور وہ ہوتی تو میرا خیال ہے اس چیز کو بہت دیر پہلے اینڈ کر دینا چاہیے تھا. دس آلسو گوز بیک ٹو دی پوائنٹ آف ایکسپیکٹیشنز, کہ اگر ان ہسبینڈ کی یہ ایکسپیکٹیشن نہ ہو کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میری والدہ کی بھی انسیکیورٹی کو دور کرے, بلکہ وہ یہ ہو کہ یہ ایک ویلیو ایڈڈ چیز ہے کہ یہ اگر میرے لیے کرے تو میں ان کی والدہ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, تو وہ پھر بات جو لیگل اوبلیگیشنز ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے نہیں جاتی, بلکہ وہ ایک مورل ایکسٹرا مائل ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کو لیتے ہیں, جو ان کو لینا چاہیے. صحیح. تو یہ لیکن اس کو آپشنل رکھیے نا, اگر فرض کریں وہ نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے انسیکیورٹیز تو خود باقاعدہ ایک مرض ہے نا. اگر فرض کرو وہ بیچاری یہ ولی انہونی نہیں کر پاتی, ایٹ لیسٹ اس کی شادی پہ اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, ہے نا. بالکل یہی میں کہ ایکسپیکٹیشنز اگر آپ نے ایکسپیکٹ کر لیا نا کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ میری والدہ کی خدمت کرے گی, تو پھر ایکسپیکٹیشن جب ٹوٹے گی تو آپ کی جو ایک مصنوعی ایگو ہے وہ ہرٹ ہوگی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگر یہ نہیں کرتی ہے that's fine, لیکن کر دیتی ہے then let me see کہ how can I do better than that for her. اور مرد بھی انیشیٹو لے لے کہ میں نے, آپ بتائیں کوئی بات ہے تو آئیں let's spend value. اب میں آپ کو یہاں پہ بتانے لگی ہوں, چونکہ میں نے آپ کو بتایا میں خود بھی بیوی ہوں اور 45 ایئر سے ایک بیوی ہوں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ مرد اس کو نا پرابلم کہاں پہ آتی ہے, کھانا کھانے کا, ریلیکس ہونے کا انتظار کرنے کو خواتین تیار ہوتی ہیں. ہوتا یہ کہ جب بعد میں اس مسئلے کو لایا جاتا ہے نا سامنے, مرد اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتے, کیونکہ ہم نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ان کو یہ بات کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ یہ میرا کام ہے, میں نے اس مسئلے کو آج نہیں تو کل سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہاں پر مسئلے ہم ساس نندوں سے تو آگے چل کے اولاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, حتیٰ کہ گھر کے اندر وہ جو آٹا نہیں آ رہا, وہ بجلی گڑبڑ کر رہی ہے, جس کو کہ آپ ایک کہہ لیں گے ٹریڈیشنلی کہ بھی تم خود ہی کر لو نا. ٹھیک ہے نا. وہ جہاں پہ مسئلہ اٹک جائے گا وہ وہاں پہ مرد کی رسپانسبلٹی بن جائے گی. جب تک تو سیدھا سیدھا چلتا رہے ٹھیک ہے. اچھا, مرد اس کو نہیں لیتے, بس تم تو فکر ہی نہ کرو, بس تم نے کہہ دیا. دیکھو اب آپ نے جہاں پہ ذرا پکڑنے کی کوشش کی, آپ سے کل بھی بات کی تھی, آج بھی بات کی, میں ابھی بھی پریشان ہو رہی ہوں. بھائی کہہ جو دیا تھا اس کے باوجود لڑنے کو تیار ہو. ٹھیک ہے. اچھا ٹھہر جائیے, نہیں کیا مطلب, اب میں اس وقت جو ہونا تھکا ہوا یا فلاں مسئلے میں, اب یہاں سے وہ سیریس ہونا شروع ہو رہا ہے. اچھا, آپ تھکے ہوئے ہیں, پھر میں ایسا کروں میں آپ سے شام کے بعد بات کر لوں, تو فوراً کیا مطلب, بات کرنی ہے تو کر لو نا. اب یہ شام کے بعد کا کیا مطلب ہے. اچھا ٹھہر جائیے, نہیں اب آپ نے کہا نا کہ آپ اس وقت نہیں کر سکتے, شام کے بعد کر لیتے ہیں. تو جی شام کے بعد جو ہے نا وہ تو پھر نماز پڑھ کے آ ہی نہیں رہے ہیں. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لے کے اپنی کاغذ قلم, کیونکہ آپ نے آج یہ مسئلہ حل کرنا ہے, وہ سننے پہ تیار ہی نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چلیے اگر تو بدقسمتی سے وہ وقت گزر گیا, اب یہ ہے کہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا مجھے بتائیں آپ آج نہیں بیٹھ سکے, ہم کل بیٹھ جائیں گے. تو وہ تو ہسبینڈ سننے کو تیار رہیں گے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, بڑی مشکل سے, بہت محنت سے, کیونکہ ان چیزوں کا تعلق نہ تو دباؤ کے ساتھ ہے, یہ تو ایکسیپٹنس دلانی ہے نا. تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. مرد اس کی رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتے ہیں, ان کو کون مجبور کرے گا, مجھے بتائیے کون مجبور, طلاق کی دھمکی, خلا کی دھمکی, اس سے پہلے تو کوئی نہیں مانے گا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو یہ کون سکھائے گا کہ میں نے اپنی بات کو ایسے کہنا جو ٹو دی پوائنٹ ہو, کیونکہ عورتیں بھی تو کیا کرتی ہیں نا 50 باتیں کرتی ہیں جس میں سے کام کی 5 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ چاہتی ہیں ہر بات مانی, اور وہ چاہتی ہیں وہ ہر بات مانی جائے. نہیں, وہ پھر جب وہ ناراض ہوتی ہیں تو وہ 50 باتوں کو سامنے رکھ کے ناراض ہوتی ہیں نا, وہ جو 5 باتیں پرابلم تھی ان کو رکھ کے ناراض نہیں نہ ہوتی. صحیح, بالکل صحیح. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا, جیسے آپ بردر کہہ رہے تھے کہ کچھ ٹریننگ ہمیں دینی چاہیے. ہم اسرٹیو ٹاک جو ہے نا, اس کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے ہمیں, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. ٹھیک ہے, کہ ہم اصل میں چاہتے کیا ہے. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی نا میں چاہتا کیا ہوں, تو پھر آپ اس کی پرائس بھی پے کریں گے اور آپ اس کے لیے سودا بازی بھی کریں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں چاہتا کیوں, اور ایک آپ کے ذہن میں ہیولا ہے,
تو وہ آفٹن وہ ہو جاتا ہے, وہ جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے اٹھک بیٹھک انہوں نے کر بھی لی تو پھر بھی آپ کو سمجھ یہی آتی ہے وہ یہ تو میں چاہتا ہی نہیں تھا, یہ تو کچھ اور چاہیے تھا. صحیح. میں ایک اور آپ کو دیکھیں, ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی ہے نا وہ 30s اور 40s میں جو کپلز ہیں ان کے مسائل. ابھی جو نیولی میرڈ کپلز ہیں نا, یعنی جو 20s میں میرج کر رہے ہیں, جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور لو میرج ہو جاتی ہے, افیئر کے بعد پھر شادی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ, ان کے مسائل بڑے ڈفرینٹ ہیں. ساس سسر تو سین میں نہیں ہے کیونکہ وہ جو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا لڑکا ہے وہ بھی اتنا ویل اویئر ہے کہ بھئی میں نے اس حوالے سے نہیں کرنا, اور عورت بھی. ان کے مسائل بہت الگ ہیں. یعنی زیادہ تر شکایات ان کی آتی ہیں کہ ہماری وائف بہت امیچور ہے, سوری ٹو یوز دس ہارش ورڈ بٹ وہ یہی یوز کرتے ہیں ورڈ. یعنی وہ کمپیریزن بہت کرتی ہیں, وہ انسٹاگرام پر بیٹھی ہوئی ہیں, برانڈس کو فالو کر رہی ہیں, گھر میں آرڈرز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پیکیجز آ رہے ہیں, پھر یہ کہ فلانی عورت سے کمپیریزن کہ اس نے تو یہ تصویر لگائی تھی, وہ ویکیشن پہ گئی ہوئی ہے, آپ ہمیں نہیں لے کر. اس طرح کی باتوں پہ نا جھگڑا, اور ہر وقت مرد کے ناک میں اکارڈنگ ٹو دیم ہر وقت ان کے جو ہے نا یس دیکھیے جو دیر از اے ریزن کہ یہ جو سو کالڈ لو میرجز ہوتی ہیں اوور ویلمنگلی نمبر ہے ان کے کولیپس ہونے کا, اوور ویلمنگ. یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ایک دو لوگوں کا, رائٹ, ڈیٹا ان کے حق میں نہیں ہے. صحیح. ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی رومانوی گانے, کبھی اس کی شاعری پہ غور کیا ہے؟ شاید 5% بھی گانے ایسے نہ ہوتے ہوں جس میں یہ کہا جائے کہ تم مجھے ملو گی یا ملو گے تو میں تمہارے لیے یہ کروں گا. سب میں تو میری زندگی سمجھ جائے گی, میری زندگی کی بہار ہو, میری 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 سب اس پہ چل رہا ہوتا ہے. سو دیٹ از دی ایموشن دیٹ ایکچولی ٹرانسلیٹس انٹو دی ایکچوئل ریلیشن کہ میری تم سے شادی ہوگی تو مجھے کیا ملے گا. لو میرج میں یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کر کے what is that I can do for you. It's all about کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. شادی ہو گئی, وہ جو آپ نے ٹرافی جیتنی تھی وہ ٹرافی تو آپ کو مل گئی, دونوں آپ خوش تو ہو گئے ہیں, لیکن چونکہ آپ میں کبھی یہ جذبہ ہی نہیں تھا کہ ساری زندگی میں نے اس کے لیے کیا کرنا ہے. جذبہ یہ تھا کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے, اچیو تو آپ نے کر لیا, ماؤنٹ ایوریسٹ سر ہو گیا, آپ کیا کریں. صحیح. اس کے بعد وہ پھر ڈکلائن پہ جانا شروع ہوتا ہے. پھر وہ اب نئی چیز جو دماغ کو چاہیے ہوتی ہے نا وہ انسٹاگرام سے آتی ہے, بائی دیٹ آئی مین سوشل میڈیا سے, کہ مجھے اب یہ نہیں, وہ تو مل گیا, اب اور کیا ملے. تو جہاں سے نہیں ملتا وہاں سے گلا شکوہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اگین اٹ کمز بیک ٹو ایکسپیکٹیشنس. اگر ایکسپیکٹیشن ہی یہ ہے کہ یہ مجھے ملنا چاہیے تو ملنے کے بعد ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ پوری دنیا میں لو میرجز سب سے زیادہ برباد ہوتی ہیں, بیکاز دیر از نو سینس آف سیکریفائس ٹو اٹ. اٹس آل اباؤٹ بینگ سیلفش, بینگ ایگوئسٹک, کہ مجھے ہی ملے. وہ جب مل جاتا ہے تو اس کے بعد ایکسائٹمنٹ ختم. تو وہ جو گفٹ تھا جو کہ در حقیقت ایک ریلیشن شپ کو کامیاب بناتا ہے. دیکھیے لو کی اناٹمی جو ہے وہ ہے ہی صرف دینا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو گیونگ والا پارٹ تھا وہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ تو ہم نے کسی سین میں رکھا ہی نہیں نا تھا. تو یہ تو سارا میم ہی تھا اباؤٹ, اور تو وہ تو ایک دم جب یہ, اور جب کہ شادی جو ہے وہ چلتی گیو کے ساتھ ہے تو وہ تو گیو والی چونکہ چیز ہی نہیں ہے, لہٰذا اس کو کچھ دیر کے لیے آرٹیفیشلی پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ پر وہ کلیپس ہو رہا ہے. ہم نے بات کی کہ ٹریننگ ہونی چاہیے, بڑا زبردست پوائنٹ تھا آپ کا کہ وہ آپ نے بلکہ اسٹیٹسٹک بھی شیئر کیا کہ 32% تھا ڈیورس ریٹ, پھر نیچے آ گیا جب ٹریننگ کے تھرو. لیکن یہ جو آلریڈی میرڈ اس طرح کے بچے بچیاں ہیں 20s میں, ان میں سینس کون ڈالے گا, ان پہ کیسے ورکنگ ہوگی, ایلڈرز کا رول آئے گا یا ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ آئی بلیو کہ وہ تو سب کی ہونی چاہیے. اگر اس کو ایون اگر لیجسلیٹو لیول پہ بھی اگر لے جائے تو برا نہیں ہے کہ کمپلسری ٹریننگ سب کی ہونی چاہیے بیفور یو گیٹ میرڈ. میرا نہیں خیال کہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا, اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوگا. جن کی ہو گئی ہے, دیکھیں میں ان سے ایک بات کہتا ہوں, میں نے ایک بڑی زبردست ڈپکشن تھی ایک بڑا عرصہ پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی, انفارچونیٹلی مجھ سے میں اسے سیو نہیں کر سکا, جس میں ایک ریلیشن شپ کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا تھا کہ یو ہیو دا لائن آف ہسبینڈ اینڈ یو ہیو لائف دا لائن آف وائف. تو وہ دونوں آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں. صحیح. اینڈ what they were showing کہ وہ دونوں جتنے اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہیں وہ ایک دوسرے سے بھی نزدیک ہیں, اور جتنے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں بالکل وہ ایک دوسرے سے بھی دور ہیں. بالکل صحیح. تو میرے نزدیک اس سے کوئی بہتر چیز نہیں ہو سکتی کہ نو کہ آپ کی اوبلیگیشنز کیا ہیں, نو کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. دیکھیں آئیڈیل چیز یہ ہے کہ انسان, یہ میں بات کہنے لگا ہوں بڑی کنٹروورشل چیز ہے, شاید کامنٹس میں مجھے بڑی گالیاں پڑیں یہ کہنے کے بعد, بٹ آئی گوٹ ٹو اسپیک مائی مائنڈ, کہ ہم اگر اپنی شادی میں شرک چھوڑ دیں بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ شرک کیا ہے؟ میں اگر اپنی وائف سے کہتا ہوں کہ تم
فار ایگزامپل فلاں کام کوئی اچھا اسلامی کام ہے تم کرو، اور وہ اس پہ اوبلیگیشن مجھ سے میری طرف سے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ مجھے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب دینا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم اگر میں تبلیغ کی کو ذہن میں رکھ کے اگر میں جاری رکھوں اس بات کو، دیٹس گڈ انف. خاموش ہو جاؤں تو میرا کام پھر بھی پورا ہو گیا ہے. لیکن جہاں سے میرے ذہن میں یہ آئے گی کہ تم ہوتی کون مجھے نہ کرنے والی، تو وہ حکم اللہ کا تھا، میں نے اس میں اپنی ایگو شامل کر دی، تو اب میں شرک کر رہا ہوں. دس از واٹ آئی مین بائی دیٹ. وائفس جو ہیں وہ بھی، ہسبینڈس ہیں وہ بھی. تو اللہ کے احکام میں جب انسان یہاں پہ رک جائے تو شادی کی کوالٹی بڑی بہتر ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں جو 20s کی آپ نے بات کی ہے کہ لرن ایز اے ہسبینڈ ایز اے وائف کہ اسلامکلی آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، آپ کے رائٹس کیا ہیں، کوڈ آپ کو دے دیا گیا ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از implement in your life, you will be fine. بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ جو کورس جس کو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں اس وقت ایز اے ٹیم، اس کورس کے اندر جو ہے نا ریئل ایکسپیکٹیشنس کو جو ہے نا وہ ہمیں بہت بڑی جگہ دینی چاہیے. کیونکہ میرے پاس جو ہے اس وقت ایک کیس آیا ہے اور اس میں وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ لڑکی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتی ہے. اب والدین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رشتہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے لڑکی ڈٹی ہوئی ہے. ریزنز جو بھی ہیں والدین کی ویلڈ ہیں یا نہیں ویلڈ، وہ ہم اس کوسچن کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن والدین کا اس کو ایک بات کہنی ہے کہ دیکھو اگر تم اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ کہ تم ہم سے ایکسپیکٹ کچھ نہیں کرو. صحیح. نہ اس وقت ہم سے تم اس وقت ایکسپیکٹ کرو اور نہ شادی کے بعد ایکسپیکٹ کرنا. پھر اس کو تم سوللی اپنا ڈیسیژن سمجھنا. اگر وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ مجھے تو جہاں پہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں پہ مجھے اتنا بیلیو ہے، یا میرے آپ کہہ لیجیے مجھے عشق ہے یا مجھے محبت ہے، جو ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے جس کا میرے والدین کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو شی شوڈ گو اینڈ سیکریفائس. لیکن ایک بات ہے، اس کی والدہ اور اس کے والدین اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ والی لائف ہوگی، ریممبر کہ تمہیں یہ والی لائف گزارنا ہے، اور یہی جو ہے نا بیر ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا اس کو دکھانی پڑیں گی. اگر تو وہ ان کو دیکھ کے اس کو قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر لیٹ اٹ دس بی ہر اون ڈیسیژن. لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کو شاید میں نہیں لے سکوں گی، تو پھر اس کو 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، سال بعد گھر واپس آ کے شکایت نہیں کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں والدین کی مجبوری وہاں پہ پھر دوبارہ وہی ہوتی ہے، ان کو اس بیٹی کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہی ہونا ہے. They can't leave his her side. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آنٹی میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو کپلز ہیں جس میں عورت دین کی طرف ہے، مرد ٹوٹلی آف ہے، وہاں بھی کافی ریسنٹمنٹ ہوتی ہے، عورت کے دل میں بھی ہوتی ہے، مرد کے دل میں ہی ہوتی ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہیں، ہر وقت کہتی رہتی ہیں مجھے یہ وہ، پیچھے پڑی ہوئی ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو. عورت کہتی ہیں کہ میرے بچوں پہ بڑا بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے، بچوں کو جب میں کو نماز پڑھو کہتے ہیں ابا تو پڑھتے نہیں، ابا تو فجر پہ اٹھتے نہیں، ہم کیوں اٹھیں. تو یہ کیسے مینیج کیا جائے؟ یہاں بھی ریسنٹمنٹ کی وجہ سے ڈیورس تک بات چلی جاتی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا. ویئر ٹو ڈرا دا لائن، کتنا گزارا کریں ایسے بندے کے ساتھ جو آپ کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے ریلیجس وائز؟ بڑا بولڈ سوال ہے. ایک بات ہم ابھی یہاں پر پہلے اس کو کلیئر کر لیں، ہم یہاں پر کسی اسپیشل کیس کی بات نہیں کر رہے ہیں. جو بندہ زانی ہے، شرابی ہے، ہیبیچول نماز چھوڑنے والا ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے بڑے بڑے جس کے اس کا یہ منشیات کا عادی ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کیسز کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ تو کیونکہ ان کیسز کے اندر وہ تو ہم کو سب کو سمجھ آ رہی ہے. ہم یہاں پر اس بندے کی بات کر رہے ہیں کہ جو بیسیکلی ابائڈ بائی کرتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ، اخلاق میں بھی اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا انتھیوزیاسٹک اور اتنا نہیں ہے جتنی اس کی وائف ہے. تو اس کے لیے میں یہ ان کو کہنا چاہوں گی، اور میرے پاس بالکل یہ کل ہی میں نے اس کوسچن کا آنسر بھی دیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جب آپ نے شادی کی تھی اس وقت آپ نے بندہ چنا تھا اپنے حساب سے، اس وقت آپ بھی ایسی تھی، اس وقت آپ بھی ایسی تھی، جبھی تو آپ نے ایسا بندہ چنا نا، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا جو آپ نے چاہا وہ آپ کو مل گیا. اب مسئلہ یہ اللہ نے آج آپ کو ہدایت دے دی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ہدایت نہیں ملنی چاہیے تھی، آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور اب آپ چاہتی ہیں دیر شوڈ بی سم چینج ایز ویل، بلکہ آپ کو اپنی ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ان کی سپورٹ چاہیے. لیکن ریممبر کہ ابھی وہ آپ سے پیچھے ہیں، اور یہ بھی چیز ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دل میں اٹھا کرتی جیسے آپ کے دل میں اٹھی. بلکہ آپ نے یہ بات کہی، میرے پاس پچھلے دنوں بہت ہی عجیب سی تکلیف دہ کیس آیا. صاحب خود اسلام لا چکے ہیں اور بیوی سے ان کے 4-5 بچے ہیں، اور بیوی مسلمان نہیں ہو رہی ہیں.
اب جن کے 4-5 بچے ہیں ان کی بڑی اچھی زبردست فیملی لائف چل رہی ہے اور وہ صاحب آنسوؤں سے رو رہے ہیں. اور بلیو کیجیے کہ ہم جو ان کے کوشچن سننے والے تھے ہم بھی آنسوؤں سے رو رہے تھے اور ان کی پریڈیکمنٹ کو ہم سب سمجھ رہے ہیں. اب وہ دل میں آئے گا تو اسلام لائے گی نا. دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے. تو یہاں پر تو آ کے ہم چلیے خیر وہ اگین اس کو وہ ایکسٹریم کا کیس ہم اس کو ایک سائڈ میں کرتے ہیں, اس کے لیے مفتیوں کو اور جو ہے اسکالرس کو دینے دیجیے فتوے, ہم دوبارہ اس کی بات کرتے ہیں. ٹائم بھی لیجیے, دوسری بات ہے اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو ذرا آواز دیجیے, ٹھیک ہے. وہ جو تبلیغ کرنا ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ جی میں نے کہہ دیا نماز پڑھو تو چونکہ میری تو بات صحیح ہے نا, تو تم اٹھو اور اٹھ کے پڑھنا شروع کر دو. ایسا کبھی ہو گیا ہوتا. اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو لوگوں نے نہیں مانا سلطان کے بغیر. بالکل. حالانکہ اللہ کے کلمہ کے اندر ایک تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی, دوسرے اللہ رب العزت کی ذات سے بڑی اتھارٹی کس کی تھی. لوگ اس کو نہیں مانے اور اللہ نے اس پر لوگوں کو مجبور نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور ایسی انسان کی جو ہے نا نفسیات کی اللہ نے اٹھان کی ہے کہ انسان مانتا بھی نہیں ہے, بلکہ جتنا دبایا جائے بندہ اتنا زیادہ پکا ہوتا جاتا ہے, یعنی رب کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے انسان. تو بات ہے آپ کو یہ سارے حقائق کو ذہن میں رکھنا پڑے گا اور اب اپنا جرنی سٹارٹ کیجئے. وہ جو سب سے پہلے آپ کا اخلاص کا ہے, آپ کا اس شخص کے ساتھ محبت کا ہے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ اخلاص کا, اور پھر اس کی فیملی یعنی اس کے بچوں کے ساتھ اخلاص کا ہے. اگر اس کو آپ لائف لانگ پروجیکٹ کے طور پہ لے کے چلتی ہیں تو بی مائی گیسٹ, ویلکم ٹو دی نوبلٹی. یہ تو آپ نے وہ والا کام پکڑ لیا جو کہ انبیاء کا تھا. تو لائیے آپ کرتے ہیں اس پر کام, اور اس کام میں آپ ناکام بھی ہو گئی تو انبیاء بھی ناکام ہو کے ناکام تو نہیں ہوئے, ہمارا ایمان ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کو بالکل اس پرسپیکٹو سے پھر لیں. جیسے حضرت نوح کی مثال دی جاتی ہے کہ ہی واز ود ہز وائف ود ہز سن کو فورسیک نہیں کیا, اور حضرت لوط کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ وہ وائف کو اینڈ تک تو کرتے رہے ہوں گے, کوشش کرتے رہے ہوں گے, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ فیصلہ ہوا. رشتوں کی تکلیف یہ رشتے کاٹے نہیں جا سکتے, بلکہ ہم لوگوں کا خیال ہے شاید شوہر بیوی کے کاٹے جا سکتے ہیں, وہ بھی رشتے نہیں کاٹے جا سکتے. جو کارنرز ایک دفعہ سافٹ ہو جاتے ہیں نا, وہ سافٹ رہتے ہیں زندگی بھر. ان رشتوں کو بنانے کی ہی کوشش کرنی ہے, اس کے علاوہ پھر ورنہ ادروائز آپ بھی ریگریٹس کا بنڈل لے کے ساتھ چلے جائیے. جو پہلی 2 چیزیں ہیں نا, جس کو آپ نے پہلے میں جس کو کہا تھا کہ شادی میں شرک نہیں ہونا چاہیے, الفاظ اگر میں نہیں صحیح استعمال کر رہی تو اس کو کریکٹ کر لیجیے گا, لیکن یہ ہے کہ اس کو میں ریفریز کروں گی کہ کنٹرولنگ دونوں ہی ہوں گے تو اینڈ اپ فیلئر ہوگا. کنٹرول نہیں کریں, انسان کنٹرول نہیں ہوا کرتے, ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے یہ بات کہی کہ جو ہے اپریسیشن, ٹھیک ہے. اپریسیشن سیک نہیں لیجیے. میں اس کو آپ کو سمجھاتی ہوں. جو ہوتی ہے نا کنفلکٹ مینجمنٹ, اس کے اندر ہم نے پازیٹیوٹی کو سامنے لانا ہوتا ہے. اور کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, خواہ وہ جتنی مرضی بیٹر ہو, اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھا ایلیمنٹ ہوتا ہے. وہ ہوگا بہت چھوٹا سا. ہم نے ہماری ساری کی ساری جو ورکنگ ہے اس چھوٹے سے ایلیمنٹ کو ایکسپینڈ کرنے پہ ہے. یہ جو انسانوں کے تعلقات کا جو ہے نا یہ بنیاد ہے. اچھا, جو لوگ جو ہے نا پازیٹیو چیزوں پر فوکس کرنا سیکھ جاتے ہیں, اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ ہمارے لا آف اٹریکشن کے مطابق جب جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں وہ گرو کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے نا پازیٹیوٹی پہ کرنا ہے فوکس. اور وہی بات ہے, ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری اچھی چیزوں کو ہم کہتے ہی نہیں ہیں, دے آر دیئر. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ 70 سے 80% اچھی چیزیں ہوتی ہیں, 20% صرف بری ہوتی ہیں. بری ہمارے لیے وبال جان بنی رہتی ہیں, اچھی چیزوں کو ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے. اور میں اگین دوبارہ آپ لوگوں کو ہنی مون پیریڈ کی طرف لے کے جاؤں گی, کیونکہ آپ نے ابھی فزیکل ریلیشن شپ کی بات کی. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے فزیکل ریلیشن شپ ان پہلی 2 چیزوں کا آؤٹ کم ہوں گے. یہ ایک سیدھا ایک ٹیسٹ ہے. اگر آپ کی یہ پہلی والی 2 چیزیں اچھی ہوں گی, خود بخود فزیکل ریلیشن شپ اچھے ہوں گے. اگر یہ نہیں ہوں گی تو آپ کے فزیکل ریلیشن شپ نو میٹر وٹ ایور یو ڈو, جتنی مرضی ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں, ادویات, کوئی چیز کوئی ورک نہیں کرے گی. سائیکولوجیکل ہے یہ بات ہے. اسی لیے میں اس تیسری چیز کو اتنی وہ نہیں سمجھتی, وہ ان کا میں حصہ سمجھتی ہوں, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ ہنی مون پیریڈ کے اندر جائیں, کیمسٹری آپ کی میچ کر چکی ہے الحمدللہ. اللہ نے بہت بڑا جو کام تھا نا وہ ہو چکا ہے, کیونکہ کیمسٹری اگر میچ نہیں کرتی پھر وہ چلتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ سارا یہ کہ ہنی مون پیریڈ میں آپ نوٹس کیا کرتے تھے, آپ جینوئنلی اپریشیٹ کیا کرتے تھے, آپ ایکنالج کیا کرتے تھے. اور یہ ایکنالجمنٹ آپ کے الفاظ سے ضروری نہیں ہے, یہ دوسرے کو پتہ ہوتا تھا. ہی نوز
ہی نوز. اچھا ہماری شادیوں میں جو سب سے بڑی گڑبڑ یہی ہوتی ہے کہ ہم بڑی جلدی وہ ہی نوز والا جو ہے نا یا وہ نوٹسنگ والا اس کو بھول جاتے ہیں. عورتیں کئی دفعہ بچوں میں پھنس کے بھول جاتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں پھر یہ ہوتا ہے عورتوں کو کبھی کبھی خیال آ بھی جاتا ہے, وہ کوشش بھی کرتی ہیں, تو پھر وہ دونوں کو ایک دوبارہ اس پہ فریکوینسی پہ سیٹ کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ عقل مند عورتیں, تو ویسے میں آپ کو بتاؤں میرے پاس ایسی عورتوں کے نے اپنے تجربات شیئر کیے جنہوں نے اپنے باقاعدہ ان سب چیزوں کو ریوائیو کرنے کے لیے سسٹم بنا رکھے تھے. آئی واز ویری مچ امپریسڈ. انہوں نے وہ جس طرح پروگرام کیا ہوا تھا اس کو جیسے ہم نے ٹائم ٹیبل بنائے ہوتے ہیں اس کے ساتھ, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات نہیں بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا, تو جو سسٹم بنا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد آپ کی جو ہے سائیکی خود ہی الائن کرنے شروع کر جاتی ہے. تو آئی واز ریئلی ویری مچ امپریس بائی دیٹ. میں اس کو دوبارہ اس بات پہ لاؤں گی, اس کو میں کسی اسٹرنگ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بجائے ایک اسٹینڈرڈ پہ لاؤں گی. اگر آئدر دس اور دیٹ آ گیا نا پھر آپ کو گھر بچانا ہوگا. اور اس میں گھر بچانا پہ ایک بڑی اہم چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مرد حضرات جو ہیں یہ زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گھر کا بچنا نہ بچنا ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے ایز اے لائف کوچ اپنے کچھ زندگی کے تجربات شیئر کیے ہیں. ان دی اینڈ میں ایک اور شیئر کر دوں کہ اگر مرد گھر بسانا چاہے تو دیر از اے چانس کہ وہ بسا لے. اگر مرد گھر توڑنا چاہے سو دیر از اے چانس کہ پھر بھی نہ ٹوٹے. لیکن اگر بیوی گھر توڑنا چاہے اب دنیا ادھر سے ادھر کر لیں گھر نہیں بچے. سو ٹو ریئلائز کہ جو ہماری جو لمیٹیشنز ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے. مرد بہت دفعہ ہوتا ہے گھر توڑنا چاہتا ہے لیکن بیوی بچا لیتی ہے. لیکن جب بیوی توڑنے پہ آتی ہے ڈو یور بیسٹ میٹ, یور بیسٹ میٹ از ناٹ گونا ہیپن. ایکسیلنٹ. یعنی اسٹرائکنگ دا رائٹ بیلنس, جیسے آپ نے بات کی کہ دیکھیں اگر تو وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ڈیمانڈ کر رہی ہے نا کہ نہیں جی میں نے یہاں رہنا ہی نہیں کیونکہ بس میں نے اپنے پیرنٹس کے جانا وداؤٹ اینی ریزن, تو پھر تو مرد کے دل میں ریسینٹمنٹ آئے گی کہ کیوں. لیکن جیسے آنٹی نے کہا اگر کوئی ویلڈ ریزنز ہیں یعنی اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے وہ نظر آ جاتا ہے, آبویس سی بات ہے, یا یہ کہ وہ بہت سالوں سے گیا ہوا ہے تو پھر مرد کو اس کا جو ہے وہ احساس کرنا اچھا چاہیے. یہاں پہ ایک عورتوں کی میں ایکسپیکٹیشن کی بات کروں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑی اچھی سمجھ آتی ہے. ایک مرد جو ہے نا اگر تو وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک کارنر ایسا دے سکے جو صرف اس کا ہو, ایک کونا خدرا, ہم کسی بات کی بات, کیونکہ اللہ کے رسول نے جو حجرات دیے تھے وہ ہم سب کو پتہ ان کی کیا وہ حیثیت تھی, لیکن اتنا ہے کہ وہاں پہ ٹوٹل اٹانمی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک ام المؤمنین نے ان کے ٹائم ان کے گھر کے اندر وہ کھانا بھیج دیا. اٹ واز شی فیلٹ لائک کہ یہ تو میرا تھنڈر اسٹیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا, دن میرا ہے, گھر میرا ہے, شوہر میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, یہ اپنا کھانا بھیج کے تو اپنی اہمیت اور اپنا آپ جتا رہی ہے. تو شی گاٹ اینگری اینڈ دین شی بروک اٹ اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انڈرسٹوڈ اٹ ویری ویل. ہی سیٹ ڈاؤن اینڈ ہی اسٹارٹڈ ٹو کلیکٹ, وہ نصب کرنے لگے اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ تیری ماں کو غصہ آ گیا تھا. اچھا ایک بات کو ہمیں سمجھنا ہے, جاب اسٹیبلٹی کے ساتھ میں بالکل اس کو کمپیئر کروں گی, ٹھیک ہے, آل دو یہ کارپوریٹ ورڈنگ ہے, لیکن اس کے باوجود ایک عورت کو اگر مرد وہ ایک کونا دے سکتا ہے نا جس کے اندر اس کی اتھارٹی اپنی چلتی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں وہ عورت اس کے ساتھ تھک اینڈ تھن میں چل جائے گی. لیکن اگر مرد وہ کونا کسی طرح نہ دے سکے, ٹھیک ہے نا, اور دیکھیے اس میں میں نے اتھارٹی اور اس کی اٹانومی کی بات کی ہے, یہ اگر وہ نہیں نہ دے سکے گا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جاب اسٹیبلٹی نہیں ہے. بہت ساری اچھی چیزیں ہونے کے باوجود شاید یہ گھر نہیں چل پائے گا. اور میں آپ کو عربوں کی بات بتاؤں, عرب کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاں ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں, ان کے ہاں تو یہ انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ دو باتیں کرتے ہیں اور مجھے وہ بڑی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. اور اب جب عمر کی اس حصے پہ آ گئے اور اتنے لوگوں سے ڈیل کر لیا تو مجھے سمجھ آئی ان باتوں کی اہمیت ہوتی ہے. وہ جب شادی کرتے ہیں ایک تو وہ مہر کی بات کرتے ہیں, مہر کتنا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ تو چلے ہم سب کو سمجھ آتی ہے. دوسری وہ بات کرتے ہیں اس کو اپنا گھر دو گے. اپنے گھر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی اور نہیں آئے گا, تم ایک کرو گے, دو کرو گے, چار کرو گے, وہ سب الگ الگ رہیں گے, اس کے گھر میں کوئی نہیں آئے گا, اور اسی میں پھر آپ دوسری چیزوں کو بھی شامل کر لیں. اور آپ یہ دیکھیں اس بنا پہ وہ جو ہے نا وہ نکاح کرتے ہیں. مجھے یہ بات بڑی سمجھ آتی ہے. اور جو مرد یہ والا کام کر لے گا نا, میں آپ کو بتاؤں وہ ایک سے زیادہ بیویوں کو بھی نبھا لے گا. ایک سے زیادہ بیویوں کو نبھانے والے بھی بڑے جو ہے نا سمجھدار ہوتے ہیں, بڑے عظیم پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں. تو دے کین ڈو دیٹ ود دس رائٹ مائنڈ سیٹ اور یہ ڈسپلن کے ساتھ. اور یہ ڈسپلن کہاں سے آتا ہے, آپ کی ذات پہ سب سے پہلے اور بعد میں دوسروں پر بعد میں.
ساحل آج کل ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ کچھ کیسز اس طرح کے آس پاس ہو رہے ہیں معاشرے میں بہت زیادہ، وہ ہیں میاں بیوی کی لڑائی کے متعلق۔ آج کل بڑا کامن ہو گیا ہے کہ نئے کپلز کی شادی ہوتی ہے تو بڑی جلدی ان کے لڑائی جھگڑے وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں، بیٹی گھر آ رہی ہوتی ہے، بیٹا ادھر ہوتا ہے، شوہر دوسرے گھر میں ہوتا ہے۔ جو میں نے چیز نوٹس کی ہے وہ یہ نوٹس کی ہے کہ جب اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو پورا خاندان جو ہے، چاچے تائے مامے آنٹیاں پھوپھیاں خالائیں، وہ سارے کے سارے لوگ مل کے جو ہے وہ لڑکی کو نصیحتیں کرنے لگ جاتے ہیں، بیٹا صبر کر۔ وہ کہتی ہے اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، وہ کہتی ہے بیٹی صبر کر۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے اس بات کے اوپر بے عزت کر دیا، وہ کہتے ہیں بیٹی صبر کر۔ یعنی بہت زیادہ ایمفسس ہے کہ یار لڑکی کو سمجھایا جائے، لڑکی کو کمپرومائز کروایا جائے، جبکہ اگر آپ صحابہ کے دور کی جتنی بھی سٹوریز اس طرح کی پڑھتے ہیں ان میں ہمیشہ لیکچر مرد کو دیا گیا کہ بھائی تم صبر کرو۔ حضرت عمر والا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ صحابی آئے ہیں حضرت عمر سے، کہتے ہیں میری بیوی یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے، تو حضرت عمر نے ان کو یہ کہا کہ تم صبر کرو۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ کیا لڑکے کو کوئی ہے سمجھانے والا کہ بھائی لڑکے کو بتایا جائے کہ یہ ذمہ داری ایکچولی کس کا ہے؟ قوام تو مرد ہے، عورت اس کے انڈر ہے۔ اصل میں تو نصیحت دونوں کو ہی ضروری ہے اس میں۔ تو پہلے تو اصول تو یہ ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر جو ہیں ان کو نصیحت ابو بکر صدیق نے خود کی، جب زبیر بن عوام کے ساتھ ایشوز تھے ان کے، اور بڑے گریو ایشوز تھے ان کے، تو نصیحت تو انہوں نے، جو نصیحت کے لیے آئے گا جو سامنے ہوگا اس کو نصیحت ہوگی۔ ہاں ہمارے کلچر میں لیکن جو ہے نا وہ بہت ایک اسکیوڈ کنکلوژن ڈرا کی جاتی ہے کہ لڑکی کو چاہیے تھا کہ وہ بنا کے رکھتی سارا کا سارا معاملہ۔ یہ اسلام کے بیسک اصول کے خلاف ہے۔ دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ طلاق کا جو بیسک انسٹرومنٹ ہے نا اس کی رسپانسبلٹی آدمی کو دی گئی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ شوہروں کو بیویوں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ تقویم دے دی ہے کہ اب آپ لیڈرشپ کے رول میں، بیوی لیڈرشپ کے رول میں نہیں۔ Now this actually was a big problem for women کہ ہمیں کیوں نہیں دی گئی، حالانکہ this should have been a big problem for men کہ ہمیں کیوں اتنا بڑا بوجھ ڈال رہے ہو۔ وہ ایکولی رسپانسبل ہے گھر کو بنانے بغیر میں سارا کا سارا ذمہ داری ہمیں ڈال دی۔ مگر یہ ایک ایسا کوئی جو آندھی چلی ہوئی نا اس وقت ایک ریشنل کے نام کے اوپر انتہائی ارریشنل بات کی کہ فیملی اسٹرکچر از دی اونلی لیونگ اسٹرکچر فرام ایڈم اینڈ ایو ٹل ٹوڈے۔ باقی ساری چیزوں کے اصول بدل چکے ہوں گے، فیملی اسٹرکچر کے اصول بالکل ویسے ہی چلتے آ رہے ہیں جیسے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے تھے، اور قیامت تک راؤنڈ اباؤٹ ویسے ہی رہیں گے۔ راؤنڈ اباؤٹ میں نے اس لیے بول دیا کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ نہیں کچھ چیزیں بدلی ہیں اس میں۔ رحم کا مادہ اور انصاف کی توقع، یہ دو انسٹرومنٹ تھے جس پہ فیملی اسٹرکچر کھڑا ہوتا تھا، یہاں تک کہ اگر انصاف کی توقع بھی ختم ہو رہی ہے اور رحم کا مادہ پھر بھی چلا دیتا تھا کہ بچوں کو بلوغت تک لے جاؤ، کہانی ختم کرو، اس کے بعد جو ہے نا وہ خود اپنی ذمہ داری لے لیں گے۔ مگر ہم نے اس چیز کو اتنا انڈرمائن کیا کیونکہ رحم کا مادہ اور انصاف کی توقع یہ دو وہ والے سوال ہیں جو دنیا کے کسی بھی لیڈر سے آپ پہلے پوچھتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، چاہے وہ کمپنی کا لیڈر ہو، چاہے وہ کمیونٹی کا لیڈر ہو، یا پھر وہ فیملی کا لیڈر ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ رحم اور انصاف کی توقع سب سے پہلا الزام لگنا چاہیے تھا لیڈر کے اوپر۔ خاتون کو تو مبرہ ہو جانا چاہیے تھا اس بات سے کہ حدیث بھی کچھ اس طرح ہے کہ ہر شخص اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتوں سے تو سوال ہی نہیں ہوگا اس بات کا۔ جی اب فیمنسٹ موومنٹ باہر نکلی کہ ہمیں بھی وہ سوال پوچھوانا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں قیامت والے دن۔ دیٹس اے بگ پرابلم۔ آدمیوں کو چاہیے تھا کہ باہر آئیں کہ سارا کا سارا جو ہے نا مسئلہ عورت کی وجہ سے آ رہا ہے، ہم جس سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، ایک جو کلچر تو باہر یہی سمجھتا ہے، تو ذمہ ہمیں کیوں دیا ہوا ہے؟ اس کی کوئی تنسیخ کروائیں قرآن پاک کی آیت کی، یا پھر کوئی ایک نیا فتویٰ یا اتحاد کیا جائے اس بات پہ۔ مگر عورتیں اس بات پہ نکلنے کہ دوزخ کی جو پرابیبلٹی ہماری بڑھائی جائے۔ Now coming back to your original question کہ جو رحم کا مادہ اور انصاف کا جو کرینہ ہے نا، یہ لیڈرشپ کی بیسکس ہے۔ اگر گھر میں کوئی مسئلہ مسائل آ رہے ہیں تو آپ حدیثیں ساری کی ساری نکالیں گے تو ان میں یہ دو چیزیں کامن ملیں گی، صبر کر مطلب رحم رحم رحم۔ ایک دفعہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابی نے آیا کہا کہ 3 دفعہ اصرار کیا کہ مجھے طلاق کی اجازت دیں، طلاق کی اجازت دیں، بیوی جو بد زبان ہے، بیوی بد زبان ہے۔
اللہ کے اور بچے ہیں میرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچوں کی پہلے اس ویسے تفتیش کی کہ کتنے بچے ہیں تمہارے, اور پھر اس نے وہ والی باتیں بتائیں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر وہ آپ اور میں آج کسی بھی کچہری کو بتائیں تو طلاق ہو جائے گی, مگر پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ رحم کرو, اور پھر تیسری دفعہ پھر نصیحت کی کہ رحم کر. سبحان اللہ. کیونکہ بچوں کو ہم نے بہت ہی ایک چھوٹی سی انسگنیفیکنٹ اینٹی سمجھ لی ہے. جب تک بچہ 14 سال کے کراس نہیں کرتا نا, اور 14 میں سائنس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے تو 12 سال کہہ دیا تو 12 سال نیچے, مگر چونکہ ہمارے ڈیموگرافک مسائل بہت اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو 14 سال تک تو یہ پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہو ہی جاتا ہے. بہت ہی ایکسٹریم آؤٹ لائرس کی بات کروں, آن ایوریج 12ویں سال میں ہی ہوتا تھا, اور ایز لو ایز 10th ایئر میں بھی دیکھا گیا. سو 10 اور 14 کے بیچ میں یہ جو ریڈ زون ہے نا, اگر بچہ یہ کراس کر لینا تو بروکن فیملی ڈس آرڈر پھر نہیں آتا. یہ بروکن فیملی ڈس آرڈر ایک اصل میں سائیکولوجیکل کاز آف مینی ادر ڈس آرڈرز. اتنے بڑے مسائل ہیں کہ بندے کے اندر سے سینس آف ایمپتھی ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ ظالم بنتا ہے بڑے ہو کے, پھر وہ چوری کرتا ہے, چکاری کرتا ہے, قتل کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, کروڑوں کے غبن کرتا ہے, اس کو رحم ہی نہیں آتا, بیکاز وہ اس کا بچپن کا جو اسٹرکچر تھا نا وہ رحم کا, وہ کہ باپ کی ذمہ داری تھی, ماں کی نہیں. میں آپ کو دوسری طرف سے بھی ابھی یہ کوشچن پوری بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم صرف باپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, میں ماں کی بھی رحم کے اندر بہت بڑی جو ہے نا ان پٹ ہے. آپ جب ماں باپ کو پتہ ہو نا اس بات کا کہ میرے بچوں کی اس وقت کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ میں 80 سال کا بھی ہو جاؤں نا تو میں انہی ویلیو سسٹمز کو انووک کرتا ہوں کسی بھی ڈیسیجن سے پہلے. میں وہی چیزیں چاہنے کی اور فیسینیشنز کی بیس رکھتا ہوں جو کہ میرے 8ویں سال میں کریٹ ہوئی تھی. میں انہی فیئرز کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے 7ویں 8ویں 5ویں 6ٹھے 7ویں 8ویں 9ویں سال میں بنے فیئر. میں اگر ریلیف میں ہوں تو میں ابھی بھی اس عمر میں بھی, اور ہر انسان بڑی سے بڑی عمر بھی ریلیف کی ڈیفینیشن بھی لیتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ حالات تو نہیں ہے. کون سے حالات؟ جو اس کو فرویڈین ریگریشن کہتے ہیں. وہ ریگریس کرتا ہے کہ جب پیک آف دا فیئر اس نے دیکھا, اور پیک آف دا فیئر کا مطلب ہوتا ہے اس نے پہلی دفعہ اتنا بڑا فیئر دیکھا. وہ کب دیکھتا ہے؟ جب ماں اور باپ گتھا ہوئے ہوتے ہیں اور خون و خون کر رہا ہوتا ہے باپ ماں کو, کیونکہ ماں بیچاری کیا کر لے گی باپ کا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی صرف قصوروار ہوتے ہیں, عورتوں کے اتنے ہی قصور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر چونکہ لیڈرشپ کا پیڈسٹل آدمی کے پاس تھا تو آپ تو کسی بھی عورت کو میں الزام دے ہی نہیں سکتا. جب قرآن پاک کی آیت آ گئی کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر اتھارٹی دے دی عورتوں کے اوپر, اب عورت بری ہو چکی ہے. میں اور آپ ایک ہی مشن پہ چلیں اور آپ کو لیڈرشپ مل جائے تو میں جو غلطی بھی کروں گا وہ آپ کی غلطی ہے. سوال آپ سے ہوگا اس کے بارے میں. ایک حدیث بھی ہے, وہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کسی لیڈرشپ کی بات کی تھی, گورنرشپ کی, تو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن ریگریٹ کریں گے جن کو ملا. بالکل. اور ابو ذر غفاری سے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ابو ذر غفاری پہ ایک اور حدیث میں آپ کو اس سے بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے بندے کی پرسنالٹی چیک کر کے اس کی شادی کے بارے میں لڑکی ڈھونڈیں یا لڑکا ڈھونڈیں اس کے لیے, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ساتھ ابو ذر غفاری کی طرف گئے. زہد کا یہ عالم تھا, کیونکہ ہر بندے کے لیے یہ حدیث نہیں ہے جو آپ نے بھی سنائی ہے, ہر صحابی کو یہ حدیث نہیں بتائی کہ ابو ذر غفاری کے پاس ایک مٹکا تھا, بس پورے گھر میں ایک چٹائی تھی, اور وہ مٹکا انہوں نے ہمسائے کے گھر ایک پام ٹری تھا, کھجور کا درخت, اس کے سائے میں نا وہ مٹکا سیٹ کر دیا تھا کہ وہ اس پہ دھوپ ڈائریکٹ نہ آئے, تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا کیونکہ وہ بڑا درخت تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام انہوں نے ٹھنڈا پانی پلایا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹھنڈا پانی پیے گا کہ ٹھنڈا کس سے کیا, تو انہوں نے بتایا کہ میں سائے میں رکھتا ہوں اس مٹکے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ابو ذر یہ ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہو نا تیرے سے. سبحان اللہ. وہ اس لیول پہ پہنچ چکے تھے. میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ ابو ذر غفاری واز ایٹ اے لیول آف کلینزنگ, سو مچ کلینزنگ کہ ان کے اندر وہ جو ہے نا دنیاوی نجاست آ ہی نہیں سکتی تھی. تو اس کو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اس لیے کہا تو تیری سادگی جو ہے نا وہ کوپ ہی نہیں کر سکتی اس رسپانسبلٹی کو. Now just like that on the same principle, یہ بھی سمجھیے گا اس بات کو, اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق عورت کی بجائے آدمی کو دے دی. نہ عورت کو بلیم کرنے کی اسلامک سینس ختم کر دی. اسلامک سینس ہی نہیں ہے کہ اور طلاق ہو گئی ہے عورت کو پکڑ لیا ہم نے. جی ہاں. طلاق کا ہونا یا نہ ہونا آدمی کے ذمہ ڈالا ہوا تھا کیونکہ لیڈرشپ اس کے پاس تھی. جی ہاں. جیسے وہی بات ہے کہ ملک کریش کر جائے اور ہم لیڈر آف دا اپوزیشن کو پکڑ لے جا کے, کبھی بھی زندگی میں نہیں ہم نے کیا, ہمیشہ لیڈر کو الزام دیتے ہیں. جی. یہاں پہ ہم لڑکی کو کیوں پکڑتے ہیں؟
میں پھر یہ بتا دوں کہ میں اس بارے میں یہ بات اصرار نہیں کر رہا ہوں کہ عورتوں کے قصور نہیں ہوتے, میں ابھی آتا ہوں اس کے اوپر, مگر فرسٹ اینڈ لاسٹ کوشچن آف ایوری ڈیورس ہیز ٹو بی آسکڈ بائی دا مین, فرام دا مین, کہ ذمہ داری تمہاری تھی. اگر تم اس قابل نہیں تھے تو تم نے اس عورت کی لائف بھی اور اپنی لائف بھی اور وقت بھی تباہ کیا, اور اوپر سے بچوں کو پرماننٹلی ڈیمیج کر دیا, پرماننٹلی ڈیمیج کر دیا. Now, this is a problem that only a man he has to be trained on before he gets married. جی ہاں, یہ بڑا وہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ اس کو روٹی پکانی آ جائے, گھر کا صفائی, لیکن بیٹوں کی تربیت بالکل نہیں ہو رہی کہ بیٹا جو شادی تم کرنے جا رہے ہو اس میں صرف مزے نہیں ہیں, اس کے اندر ایکچولی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ایک پورے انسان جو کہ کسی اور بیک گراؤنڈ میں پل بڑھ کے اور ہی مزاج کا ہو سکتا ہے, وہ تمہاری ذمہ داری میں دیا جا رہا ہے. یہاں پہ میں واپس آتا ہوں اب دوسرے سائڈ آف دا پکچر پہ, کہ عورت کی کیا ذمہ داری ہے. فیملی سٹرکچر جو ہے نا وہ رحم اور انصاف پہ ہی رہے گا, جو مرضی ہم کر لیں, جس کی مرضی فیملی ہو, چاہے وہ آپ افریقہ میں شادی کریں یا لبنان میں, پاکستان میں کریں, انڈیا میں, آؤٹ آف ریلیجن بھی کریں, ان سائڈ ریلیجن بھی کریں, تب بھی یہ دو کانسٹنٹس نہیں چینج ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انیٹ مورالٹی کے اندر ڈال دی. انیٹ مورالٹی از بیسڈ آن ایمپتھی اینڈ جسٹس اونلی. جی, اب جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو رحم کا مادہ ہے نا اس کا 99% حصہ عورت میں ڈالا اللہ نے, اور 1% حصہ آدمی میں ڈالا ہے. میں یہ اسلامی حدیث کے تھرو استدلال نہیں کر رہا, قرآن کے, یہ سائنس نے ثبوت دے دیا ہے کہ عورت کے اندر 99:1 کی آکسیٹوسک ری ایکشن ہوتے ہیں اور ہمارے اندر 1% آکسیٹوسک ری ایکشن ہوتے ہیں. واہ, اچھا. اور آکسیٹوسن کیا ہے؟ قربانی, اثار, اپنا پیٹ کاٹ کے کسی کو دے دینا, اپنا حصہ کسی کو دے دینا. اگر ماں کے اندر یہ رحم کم ہوتا نا تو گھر کا اسٹرکچر ٹوٹ جاتا, کیونکہ انسان اپنی ویکسٹ حالت میں پیدا ہوتا ہے اور اپنی اسٹرانگسٹ حالت کا سفر کرتا ہے. اور جب انسان اپنے ویکسٹ حالت میں, فار ایگزامپل میرے پاس ایک بہت ہی مطلب ایک چھوٹا بچہ ہے میرے پاس, کسی کا بچہ ہے میرے پاس, کیا میرا اپنا ہی بچہ ہے, اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوگا, اور میں نے کسی کی کفالت میں ڈالنے میں کہیں جا رہا ہوں, جی, تو میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ سب سے اسٹرانگسٹ اینٹی کو دوں گا, جی, مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے ویکسٹ اینٹی کو دیا فزیکلی. سبحان اللہ. یا اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور طاقت ہے جو کہ یہ نظام چلاتی ہے, وہ فزیکل مائٹ نہیں ہے, وہ رحم کی طاقت ہے, وہ رحم کا مادہ ہے کہ جو پورا کا پورا نظام چلا رہا ہے. اور وہ اس لیے یہ صاف ثابت ہے, انسانی ہسٹری بتا دی ہے کہ انسان اپنی ویکسٹ حالت میں اپنی ماں کو دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ماں کے علاوہ کوئی پال بھی نہیں سکتا اس کو. سبحان اللہ. وہ کیسے پالتی ہے؟ وہ اتنا سارا وہ مادہ کہاں سے آتا ہے؟ ڈیورنگ چائلڈ برتھ. مطلب کسی بھی عورت کو کسی اور کا بچہ دیں گے نا, اس کو آرام نہیں آئے گا, آئے گا ضرور کسی اور آدمی کے مقابلے میں, مگر اس کے اپنے بچے کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ اس لیول پہ کیا ہے کہ جب عورت لیبر میں ہوتی ہے نا, جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, اس انسٹنس کے اندر یہ جو کیمیکل ہے نا آکسیٹوسن کا, جو رحم کا کیمیکل ہے, یہ اپنے ریگولر سٹینڈرڈ سے ہٹ کے 300,000% پہ چلا جاتا ہے. واو. وہ اپنے ناخنوں سے بھی اور بالوں میں بھی نہا رہی ہوتی ہے آکسیٹوسن میں جب وہ بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اٹ از سچ اے بگ انسٹنس, یہ اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, کیونکہ اس بچے کو جتنا رحم چاہیے نا وہ اللہ تعالیٰ اس وقت دیتے ہیں, نہ اس سے پہلے دیتے ہیں نہ اس کے بعد. آکسیٹوسن وہاں پہ سینٹر پہ شرنک ہو جاتا ہے. دیر از دا پیک آف آکسیٹوسن ان سائڈ اینی ہیومن بینگ, اور اس کا سینٹر بھی ڈائلیٹ ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اس سے, اور اس کو اپنے بچے کو دیکھتے ہی جو پیار آتا ہے نا, اور اس کی جو, اور اس میں انسانی ماں کی بات نہیں ہو رہی, ہر فیمیل کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو رحم کے تھرو پروٹیکٹ کیا, طاقت کے تھرو نہیں پروٹیکٹ کروایا. سبحان اللہ. سو اب رہی بات, خالی پروٹیکشن رحم کے تھرو نہیں تھی, نہیں, انصاف کے تھرو بھی نہیں تھی, کیونکہ تقاضے وہ سارے لگتے ہیں, صرف رحم کا تقاضا نہیں لگتا. ہر چور کو معاف کر دیں تو چوری تو نہیں ڈکنی. جی ہاں, ٹھیک ہے. سو انصاف کے تقاضے سے آپ نے رحم کے تقاضے کو بار بار ٹکرانا کہ کہاں پہ انصاف کروں, کہاں پہ نہ کروں, کہاں پہ جو ہے وہ انصاف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر بچوں کو رحم پہ ہی پالتے رہیں گے تو زیادہ کٹہرے کھولنے ہی نہیں پڑیں گے, کورٹ روم چلے گا ہی نہیں, تو انصاف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. انصاف کی تو ضرورت ہی تب پڑتی ہے جب کوئی ظلم ہو, ورنہ تو انصاف کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی, رحم پہ پوری دنیا چل سکتی ہے ٹیکنیکلی, مگر چونکہ رحم پہ پلتے نہیں ہیں لوگ, تو پھر انصاف کو انووک کیا رہتا ہے کہ یار یہ تو پھر آپے سے باہر ہو رہا ہے, تو پھر تو آ جا. رحم کا مطلب ناجائز
چیزیں نہیں دینا ہوتا, رحم کا مطلب بھی جائز چیزیں ہی دینا ہوتا, مگر جس طریقے سے آپ نے یہ نظام چلانا معاملہ وہ رحم, ورنہ میں آپ کو آپ کا حصہ منہ بسور کے بھی دے سکتا ہوں, یہ رحم نہیں ہے, یہ انصاف ہے. اور آپ کو آپ کے حصے سے کم بھی دوں نا اور مگر بہت ہی اہتمام سے دوں تو یہ رحم ہے اور کام آپ کا بھی ہو جائے گا. سو بغیر انصاف کے رحم کام کر سکتا ہے کچھ عرصے تک. ان دا لانگ رن چونکہ بندوں کی تعداد کروڑوں اربوں میں ہوتی ہے تو ہر جگہ پہ اس طریقے کے رحم پریکٹس نہیں ہوتی. تو in a bigger landscape we need the instrument of justice. However, inside the family 99% فیملی اسٹرکچر ایسے ہیں جو بغیر انصاف کے صرف رحم پہ چل رہے ہیں. اب یہ مسئلہ ہے دنیا کا اس وقت. اب چونکہ انصاف کا کرینہ نہیں ٹھہراتے وہ بچپن میں, تو لوگ پھر اپنے اپنے گھر کو بچانے کے لیے پوری دنیا میں نکل پڑتے ہیں کہ پوری دنیا کو جلا دوں گا, اپنی گھر بچا لوں گا. اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی اپنے گھر کو بچانے کے لیے پوری دنیا کا حق مار لیتا ہو, کیونکہ انصاف کا کرینہ ٹھہرایا نہیں جاتا بچپن میں. اب یہ دونوں کرینے ٹوٹ جاتے ہیں اگر ماں باپ کی لڑائی ہو جائے تو. بچپن میں ماں باپ کی فزیکل یا زبانی بد زبانی بد کلامی ہو رہی ہو تو بچے کے اندر سے رحم اور انصاف دونوں کرپٹ ہو جاتا ہے, اور اس کو بروکن فیملی ڈس آرڈر کہتے ہیں کہ نہ اس کو رحم کا سینس ہے نہ اس کو انصاف کی سینس ہے. اب یہ دو چیزیں نکال دینا آپ کسی بھی انسان سے, اور جتنے مرضی اس سے کام کروا لیں اسے صرف دنیا میں تباہی مچا لیں. وہ جتنا ایفیشینٹ ہوگا اتنا زیادہ تباہی بچائے گا, جتنا لیک آف ایفیشینسی دکھائے گا اتنی بچت ہو جائے گی ہماری. سو ایسے بچے نااہل ہونے بہتر ہیں, مگر چونکہ ان کو پھر ہم یونیورسٹی اور کالج اور ہر طرح کے دوست یار اور ہر طرح کی چیزیں سکھاتے ہیں, وہ اتنے ہی ایفیشینٹ ہوتے ہیں ڈیوسٹیشن کیپیسٹی میں, اسے کل کیپیسٹی کہتے ہیں کہ دس مین سٹنگ ڈاؤن کین کل ملینز بائی تھرو ہز جسٹ ورڈز, تھرو ہز ایکشنز, اینڈ دا مور از گوئنگ ٹو گین پاور دا مور از گوئنگ ٹو ڈیوسٹیٹ دا پلانٹ. سو یہ جو معاملہ ہے نا یہ عورت کو بلیم کرنے کا نہیں ہے, مگر عورت بلیم لیس بھی نہیں ہے اس میں. جی رحم اس کے پاس تھا, رحم تو اس کے پاس تھا سب سے زیادہ, اس کو رحم پریکٹس کرنا چاہیے تھا. اب ایک سوال ذہن میں خود پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تھپڑ بھی کھائے, پٹائی بھی اس کی ہو اور رحم بھی وہ دکھائے, تو ہاں جی اس کا کام رحم ہی ہے. اب چونکہ انصاف کا کرینہ جو تھا وہ آدمی کے پاس تھا تو جو سزا ہے نا وہ آدمی کو ہی ملنی چاہیے, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نا انصافی پہ سزا ملنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور آپ کو بے رحمی پہ سزا ملنی چاہیے ایز اے وومن. سو اگر آپ رحم دکھاتے رہیں تو آپ تو بالکل ہی بری ہیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہ آپ نے اپنا کام پورا کیا. اس بھائی صاحب کو سینس ہی نہیں تھی کہ کسی انسان کے ساتھ سلوک کیسے کرتے ہیں, اسپیشلی ایک خاتون کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے جو ریت پہ اثرات آئیں اس کے تو سوالوں کی لسٹ ہی الگ ہے. وہ تو کہانی بدل دی نا آپ نے, اور لوگوں کو رحمان سے شیطان کے راستے پہ ڈالنے کی سازش کی. سو اینی اینڈ ایوری ٹائم دیر از اے ڈیورس, گربان پکڑنا ہے آپ نے مرد کا کہ آپ نے اس عورت کو اس لیول تک لے کے آیا کہ وہ اپنی فطرت کے اگینسٹ چلی گئی. فطرت میں کیا ہے؟ رحم ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عورت اپنے گھر میں رحم انیشیٹ نہ کرے, اس کی پریزنس سے ہی رحم شروع ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی سائنٹیفک ایگزامپل دے دیتا ہوں. بچے کو ماں کو دیکھتے ہی بچے کے آکسیٹوسن لیول بڑھ جاتے ہیں خالی اس کی پریزنس سے. یہ عورت اتنی بڑی فیکٹری ہے رحم کی دنیا میں. جب آپ کو کسی بھی موقع کے اوپر نا خدا نہ خواستہ ایسا موقع ہے کہ آپ کا کوئی معاملہ پبلک میں آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ خود دیکھ لیں جانے انجانے میں پرپورشن آف ویمن از وے مور ان سمپتھی اینڈ ایمپتھی. کسی بھی لیول کے اوپر آدمی کے اندر سمپتھی اور ایمپتھی کا ایلیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہوتا ہی نہیں ہے, سپر ایمپیتھیٹک مین ایز ویل کمپیئر ٹو اے وومن. دیر از نو کمپیریزن کہ جب ضرورت پڑے گی نا کسی کو, کسی بھی انجانے کو بھی, اور ان میں کراؤڈ لے لیں 50 عورتوں کا 50 مردوں کا, دیکھنا کس کا ہاتھ پہلے آتا ہے, چاہے وہ افریقہ ہو, امریکہ ہو, برازیل ہو, چائنا ہو, آسٹریلیا ہو یا انڈیا پاکستان ہو. اتنا یہ انسٹرومنٹ اتنا یونیورسل انسٹرومنٹ اللہ تعالیٰ کا, اور وہ انسٹرومنٹ اپنے گھر میں جا کے ٹوٹ جاتا ہے. تو جس کو بیٹھے بٹھائے رحم آ رہا تھا, صرف تصویر بھی دکھاؤ تو کسی کے بچے کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے اور وہ رونا شروع کر دے اور اپنے گھر کے بچے خود تباہ کر رہی ہو, اس کا مطلب ہے اس لیڈر نے کوئی ایسا انسٹرومنٹ انسٹال کر دیا ہے, اس آدمی نے ایسی غلطی کر دی ہے, اس کو بیلنس کی سینس ہی نہیں تھی کہ اس کو مشین ملی تھی, ایک نیوکلیئر ریئیکٹر ملا تھا اور اس نے وہ اس کے اندر سے ایٹم بم نکال کے اپنے اوپر چلا لیا اپنے بچوں پہ. سو دس از وائی any and every problem of the family unit, the man is through and through responsible. There is no way I'm going to say کہ عورتوں کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں. کیا پتا انیشیٹ عورتیں ہی کرتی ہوں, بٹ کنٹرول اگر آپ کے پاس نہیں تھا, you were not ready to get married. This is a
कॉमन सेंस थिंग कि आप इमरान खान और नवाज शरीफ को कैसे गालियाँ देते हैं हम सारे. जी हाँ, बिल्कुल. आप देना इस वक्त कौन है अपोजिशन में? शहबाज शरीफ अपोजिशन, उसको पकड़े. या क्यों? उसको तो नाम भी नहीं आता. क्यों? उसका कोई काम ही नहीं. हालांकि उसका काम है बहुत. या क्रिटिकल पैरामीटर सेट करना अपोजिशन का काम होता है. मगर हम कभी भी नहीं पकड़ते कि क्रिकेट की टीम हारती है, हम कभी भी नहीं कहते बॉलर बुरा ये वो. हमेशा कप्तान का गला पकड़ते हैं. या क्योंकि हमारे अंदर लीडरशिप की रिक्वायरमेंट अल्लाह ने डाली हुई है कि लीडरशिप के ऊपर सारा का सारा जिम्मा कॉमन सेंस. कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है. कप्तानी दी इसलिए जाती है आपको कि आपके घर का कोई बच्चा भी चोरी करे या आपका ड्राइवर भी चोरी करे, घर के बाप को पकड़ेंगे. तू किस तरह का निजाम चला रहा है? योर जॉब टू नो हु इज करप्ट, हु इज नॉट, हाउ टू फिक्स इट. बच्चे किधर जा रहे हैं. जी जी, एनी एंड एवरीथिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर. कंपनी का कोई भी बच्चा, ये PIA जिसको मैं कहता हूँ बैन करो पाकिस्तान से, या फिर ये जो वापडा वाले हैं या पुलिस वाले, समझे? जब एक पुलिस वाला रिश्वत लेता है ना, उस वक्त IG पुलिस जिम्मेदार है. IG उस वक्त, ये किसी भी शक में मत रहिएगा. उसको पैसे इस बात की मिलते हैं, अथॉरिटी इस बात की मिलती है कि वो निज़ाम ठीक रख सकता है कि नहीं. वो अगर बहाने बनाए कि नहीं ये गलत लोग हमने हायर किए हैं, आपको उसी वक्त अपनी इस कुर्सी छोड़नी पड़ेगी. आपको तो पता ही नहीं है इस कुर्सी का मतलब क्या है. जस्ट लाइक दैट, हज़रत उमर ने कहा ना, कुत्ता भी प्यासा मर गया है तो मैं जिम्मेदार मैं हूँ. इट्स नॉट अ स्मॉल मैटर. अब्दुल्ला बिन उमर का ख्वाब है, रजिस्टर्ड है कि किधर थे अब्बा जी इतने अरसे से, मेरे दीदार ही नहीं हो सका. इसे हिसाब दे रहा था, फरात के हिसाब दे रहा था मैं इधर. यहाँ तक कि उमर में खत्ताब ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई मेरी रैयत में ईमान में भी कम आ रहा है तो सवाल मेरे से होगा. ईमान की कमी भी मेरा जिम्मा है. और हम यहाँ पे रहम जैसी चीज जो कि अल्लाह ने फुल करके दी हुई होती है, अपनी बीवियों से निकाल लेते हैं. रहम निकाल लिया आपने बीवी से. ऐसा आपके पास जादू था कि जो अल्लाह ताला की बनाई हुई मशीन थी उसमें से रहम चूस लिया, और वो बेरहमी से आपकी गिफ्टें अपने बेटों से करती है. I curse those leaders who delegate the blame downstairs. The first thing he has to do, every man should be embarrassed कि भाई तलाक हो गई, मुझसे नहीं हैंडल हुई. जो आपने तलाक, ये रहम वाली बात की, नेचुरली औरतें यू नो इस तरह की होती हैं कि वो जब शादी हो गई है तो वो अपने शौहर को पूरा दिल और जान निछावर करके अब उन्हें पूरा जहन यही बना के आती हैं अब तो हमने जीना मरना इधर ही है सब कुछ. लेकिन ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं कि वो बड़ी सख्त तंग भी आ जाती हैं और उससे नापसंद भी करने लग जाती हैं. मैंने ये देखा कि थ्रू आउट द एनिमल किंगडम जो है ना, जहाँ पर भी जो मेल है, ही हैज़ टू परफॉर्म टू विन द हार्ट ऑफ अ फीमेल. यानी शेर हो गए, परिंदे हो गए, आप इवन गूगल करें, यूट्यूब पे करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ शी चूजेज अ मेल पार्टनर. तो वो मेल्स ने परफॉर्म करना होता है. तो क्या इसमें मेल की परफॉर्मेंस का भी ताल्लुक है कि कौन सी बीवी आपसे कितनी मोहब्बत के जरिए और कैसे तरीके से रहेगी, और हाउ यू आर परफॉर्मिंग एट होम या विद इन द फैमिली? देखिए, वो तो एक जो अफेक्शन का जो मामला है ना, उल्फत और मोहब्बत के जो तकाजे हैं कि एक दूसरे पे, वो बेसिकली बैठते रहम के ही मंके के ऊपर है. बेसिकली किसी भी दुनिया में किसी भी बंदे को किसी और इंसान से जब मोहब्बत और इश्क हो रहा है ना, वो रहम की पीक होती है. उसको देख के जो प्यार हमें आता है ना, वो बेसिकली उसी को रहम का, अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत और जामे तरीन लफ्ज़ बता दिया कि रहम. अल्लाह के नबी अस्सलाम बच्चे को बिठाया हुआ था, आई थिंक सैयदना हुसैन या हसन थे, और उनको बेलौस प्यार कर रहे थे. साहबी ने पूछा इतना प्यार? अल्लाह के नबी अस्सलाम ने कहा जिसके अंदर रहम नहीं उस पे रहम नहीं, जिसमें अंदर रहम नहीं उसके ऊपर रहम नहीं होना. कि तुम अपने रहम की दुआ करो. हाँ, कि मतलब बच्चे को देख के प्यार आता है ना हमें. ये उर्दू ने बड़ी करप्शन की है हमारी साइकोलॉजी की. ये राम का ही लफ्ज़ रखते हैं ना हम अगर, और बीवी को अल्लाह ताला का ना, हमने एक दूसरे के लिए, तुम मियाँ और बीवी के अंदर रहम रख दिया. आयत में रहम का लफ्ज़ है, हमने शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर में रहम रख दिया. हमने अब ये रहम जो है ना, उर्दू में जो रहम है ना, वो पता क्या है? सिंपैथी, मुझे पिटी का लफ्ज़ है कि मुझे तुझे देख के पिटी होती. कैसा कोई करप्ट किया हमने इस लफ्ज़ को. लेकिन ये एक्चुअली बैकबोन है मोहब्बत जी. रहम की एक एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंडेड मैनिफेस्टेशन है कि मैं, उसके और भी फ्लेवर्स हैं. माँ को देख के भी रहम ही आना चाहिए, बाप को देख के भी रहम ही आना चाहिए, और वही रहम बीवी को देख के भी आना चाहिए. मगर उसके अलग अलग फ्लेवर्स हमें अलग अलग स्पेक्ट्रम के ऊपर नजर आते हैं. अब एक लड़की जेन्युइनली ना पाकिस्तान के कल्चर में, और मैं जितनी मर्जी बुराइयाँ सुन लूँ ना पाकिस्तानी औरत की और मर्दों की, दुनिया की सबसे नफीस औरत पाकिस्तानी औरत है.
سب سے صفائی پسند عورت پاکستانی عورت ہے, سلیقہ شعار ترین عورت پاکستانی عورت ہے. آپ جس کو شک ہے نا, جا کے گھوم کے دکھائے دنیا میں, جتنی تابعداری کی ٹریننگ دنیا میں پاکستانی عورت کو ملتی ہے نا, کسی عورت کو نہیں ملتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشتری میں بیٹھا ہوا گفٹ ہے, اور ناشکرے مرد جو ہے نا اس کو بار بار کہتے ہیں او اس پہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, مجھے انکار نہیں ہے مسئلوں سے بھی. پاکستان کے سارے مامے چاچے اور تائے پاکستانی ماں نے ولن قرار دیے نا گھروں میں, اور ماموں اور خالہ پاکستانی ماں ہی ہیرو بناتی ہے نا. کرپشن ضرور ہے, مگر کمپیریزن اور اسپیکٹرم میں آئے نا, ہاں بالکل, یو ہیو دا فائنسٹ, مطلب دا ہائیسٹ پروبیبلٹی ٹو میک دا رائٹ فیملی. اور پاکستان میں طلاق کا ریشو اس وقت 13% 2 سال میں بڑھا ہے. مطلب یو ول بی امیزڈ, میں 2017 میں اسٹیٹس نکالے تو ایوری 10th وومن واز ڈیورسڈ.